عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، إن الله عز وجل إذا وفق العباد وهداهم فإن أعظم ما يوفق إليه العباد والهداية العمل بالكتاب والسنة، أن يتمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما يتمسك الإنسان بالكتاب والسنة يصبح هذا ولي الله. من ولي الله؟ الذي يعمل بالكتاب والسنة. ليس ولي الله المخرف
الله حي الله حي. لا، هذه خرافات كما يقول أهل الهند، خيالات. لا، ولي الله الذي يعمل بالكتاب والسنة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بماذا؟ بالكتاب والسنة. ونحن أمة واحدة، لا فرق بين أبيض ولا أسود ولا عربي ولا أعجمي ولا هندي ولا سعودي، إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذه الأمة لا تكون أمة واحدة إلا بالعبادة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذا لم يكن هناك فاعبدون فلن تكون الأمة واحدة. افهموا يا إخوان هذا الكلام باختصار. أنا أختم بهذه الكلمة وأرجو من الله الأخ إذا ترجم يترجمها جيدا. كثير اليوم من المسلمين نريد أن نكون أمة واحدة، نريد أن نكون أمة واحدة. لا، لن نكون أمة واحدة إلا إذا تمسكنا بالكتاب والسنة وعبدنا الله. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذا لم يكن هناك فاعبدون لن يكونوا أمة واحدة. المسجد يستضيف العلماء والمشايخ من الهند كعادته، واليوم جاءنا الشيخ الأنصاري حفظه الله وشرفنا، ونسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. قولوا آمين. ونسأل الله أن يجعل كل خطوة خرج بها رفعة درجات وتكفير سيئات، ونسأل الله جل وعلا أن يجري على لسانه الخير. ونحن سعيدون وتشرفنا كثيرا بحضور الشيخ، وأنا كان عندي عمل لكن استحيت أن أذهب ولم أسلم عليه. فالعلماء لهم قدر في قلوبنا وهم إخواننا، وهم يأتون لمناصحة الناس وتذكيرهم، فحقهم عند الله عظيم. العلماء إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم. فالعلماء ورثة الأنبياء. فحي الله الشيخ الأنصاري في قلوبنا ومسجدنا ونفوسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واكتب لنا أجر هذا اللقاء يا رب الأرض والسماء، وجزا الله خير الإخوة الذين رتبوا هذا اللقاء. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. آپ کے سامنے شیخ جرجیز انصاری موجود ہیں ماشاءاللہ. جو شیخ جرجیز انصاری صاحب جو ہیں جمعیت اہل حدیث ہند یو پی مغرب کے امیر ہیں. آپ کا تعلق ہندوستان اتر پردیش اٹاوا سے ہے. آپ کا یہ جدے میں دوسرا دورہ ہے. اس سے پہلے آپ جو ہیں 2011 میں آ چکے ہیں اور آپ کے کچھ خطاب یہاں ہوئے تھے. اور شیخ کا آج کا موضوع ہے اختلاف امت اور اس کا علاج. پروگرام کی ترتیب اس طرح ہے کہ شیخ ماجد حافظ اللہ نے جو باتیں کہی ہیں شیخ نعیم اللہ صاحب اس کا ترجمہ کریں گے اور شیخ کا استقبال بھی کریں گے انشاءاللہ. پروگرام کے موضوع کے تعلق سے آپ لوگوں سے 3 سوال کیے جائیں گے. جو سوال کا صحیح جواب دے گا انشاءاللہ اس کو کتاب کی شکل میں انعام ملے گا. پروگرام کے آخر میں شیخ کے جو پروگرام جدہ میں 2011 میں ہوئے تھے اس تعلق سے جو بھی DVD ہے ملے گی انشاءاللہ، جس میں آپ کے 3 پروگرام ہیں: عظمت قرآن اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا موضوع ہے گناہ کبیرہ. انشاءاللہ اس کی DVD آپ لوگ کو آخر ملے گی. میں شیخ نعیم اللہ صاحب سے تشریف لائیں اور شیخ کا استقبال کریں.
الحمد لله هدانا لدينه الإسلام وجعلنا من أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وشرفنا وفضلنا على سائر الأديان ومحى بحبيبه عبادة الأوثان صلى الله وسلم على مبارك عليه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. حضرات گرامی، جیسا مجھے حکم ہوا کہ میں شیخ ماجد کے بیان کردہ کلمات کی توضیح اور تشریح کر دوں، تو شیخ ماجد نے جو باتیں کہیں ان میں سب سے پہلی اور بنیادی بات وہ علم کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالی نے جب سلسلہ وحی شروع کیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نبوت کے دروازے کو کھولا، تو پہلی وحی جو جبریل غار حرا میں لے کے آئے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، علم کی بات تھی کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. حصول علم، معرفت علم. اور اسی ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو تبلیغ کا مشن تھا، جو اساس اور بنیاد تھی، جب اس کی بات کی تو کیا کہا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی کہ آپ جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں ہے. یعنی ابتدائے دنیا اور خاص طور پہ اس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معاملات کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالی نے علم پہ کی، اور جب انتہا کی اور علم کو کس چیز کا نام دیا؟ علم کو دین کا نام دیا کہ دین پورے کا پورا علم کا نام ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے عرفات کے دن جو قرآن مجید کا آخری ٹکڑا نازل کیا تو اس میں کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے آپ پہ اس دین کو مکمل کر دیا ہے. کیا مطلب؟ کہ آسمان سے جس قدر وحی آنی تھی وہ آ چکی، علم مکمل ہو چکا. اس کے بعد صرف عمل باقی رہتا ہے، اور اس عمل کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے سامنے دو چیزیں واضح کر دیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ارباد بن ساریہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ لوگوں جان لو علم کے جو ذرائع ہیں وہ دو ہیں، نمبر ایک قرآن، اور نمبر دو مثل قرآن یعنی حدیث. اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں شیخ ماجد نے واضح کیا کہ لوگوں ہمارے لیے کامیابی کا رستہ، اختلاف سے نکلنے کا رستہ، اتحاد بین المسلمین کا رستہ، وحدت امت کا رستہ وہ انہی دو جگہوں سے ہو کے جاتا ہے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس کے علاوہ کوئی تیسرا رستہ ایسا نہیں، کوئی تیسری جگہ اور کوئی تیسرا طریقہ ایسا نہیں جس کے اوپر امت اکٹھی ہو سکتی ہو اور امت ایک کلمے میں متفق ہو سکتی ہو. اور یہی پہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کو مخاطب کرنے کے لیے کہا تو کیا کہا؟ آؤ تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا. جو اساس اور بنیاد تھی کہ سب سے پہلے ہمارا رب اللہ ہے، تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی تسلیم کرتے ہو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں،
آؤ اس کلمے پہ متفق ہو جاتے ہیں، تمہارے درمیان بھی مشترک ہے، ہمارے درمیان بھی مشترک ہے، لیکن وہ لوگ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آپس میں ایک جگہ پہ ملنے کی بات کرے گا تو وہ دو ہی چیزوں پہ بات کرے گا کہ آؤ تمہارا رب بھی اللہ ہے، ہمارا رب بھی اللہ ہے، اور اس بات کی وضاحت اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں کر دی۔ تو شیخ نے آیہ مبارکہ تلاوت کی کہ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا رب ہوں، ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ امت ایک امت ہے، ایک متفق امت، ایک مجتمع امت، وانا ربکم، اور لوگوں جان لو میں تمہارا رب ہوں۔ یہ وہ کلمہ ہے، یہ نقطہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا، جس کلمے اور نقطے کے اوپر پوری کائنات اور خاص طور پہ مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کیا جا سکتا ہے۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم، جو رب کو ایک مانتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، وہ اس کلمے پہ کسی جگہ بھی متفق ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اختلاف جس کو ہم اختلاف کہتے ہیں، حقیقت میں وہ اختلاف ہمارا نہیں ہے، وہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح کر دیا ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو کھڑا کرنے والا ہے، ان هذه امتکم امۃ واحدہ، اس عمر میں وہ شامل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے لازم ہے کہ شرک نہ ہو۔ جس شخص کے پاس شرک نہیں اسے ہم اس نقطے پہ جمع کر سکتے ہیں، اور جب وہ اس نقطے کو مان لے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور آپ کی سنت کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اور اسی لیے رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح کر دیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، لوگوں جو تمہارے رب نے تمہاری طرف آسمان سے نازل کیا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، اس پہ لگ جاؤ، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے رستے کو اختیار نہ کرو، کیونکہ یہ رستہ تمہارے لیے تفرقہ بازی کا اور تمہیں دین سے جدا کرنے کا رستہ ہے۔ اسی لیے شیخ ماجد نے جو آج جو بات کہی اور جس کے اوپر زور دیا وہ اسی بات پہ زور دیا کہ لوگوں اللہ کی کتاب کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے تھام لو، اور اللہ کی رسی وہ کتاب اللہ ہے اور وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، ان دو رستوں کے علاوہ جب بھی تیسرے رستے پہ جاؤ گے وہی تفرقہ بازی ہے، وہی امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی باتیں ہیں۔ ان رستوں کو چھوڑ دو، ان طریقوں کو چھوڑ دو اور ان چیزوں کی طرف آ جاؤ، تمسک بالکتاب و سننے کی طرف آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، رب العالمین اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لوگوں جان لو جو اولیاء اللہ ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے اوپر دنیا میں کوئی خوف ہوگا، نہ وہ آخرت کے دن اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے حساب کے وقت انہیں کسی قسم کا کوئی دکھ اور غم ہوگا۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، اور ایمان وہ اللہ کی کتاب پہ ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ہے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ اپنے رب سے ڈرنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جتنی خرافات ہندوستان اور پاکستان جب یہ اکٹھے تھے اور اب جب الگ ہو چکے ہیں، آج بھی پوری دنیا میں آپ انالیسس کر لیں، تجربات کر کے دیکھ لیں، پوری دنیا میں جتنی اسلام مخالف تحریکیں چلی ہیں ان کا یہ مرکز رہا ہے۔ وہ فتنہ انکار حدیث ہو، وہ فتنہ انکار رسالت ہو، نبوت کا داعی ہو یا نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہو، اس طرح کے ہزاروں فتنے جو اسلام مخالف فتنے تھے، ہندوستان جب یہ بر صغیر کہلاتا تھا اس وقت بھی ان کا مرکز تھا، آج بھی ان کا مرکز ہے۔ سبب کیا ہے کہ یہ لوگ
نہ تو توحید کو سمجھنے والے ہیں، نہ سنت کو سمجھنے والے ہیں، نہ ان کے اندر تمسک بھی کتاب اللہ ہے، نہ ان کے اندر تمسک بھی سنت رسول اللہ ہے۔ جب ان دونوں رستوں سے انسان دور ہو جاتا ہے، اس کے بعد جسے دین کہتے ہیں وہ دین نہیں، وہ خرافات ہیں۔ اور اسی دین کی ایک مثال شیخ ماجد دے کے گئے کہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ جو اللہ پہ ایمان لانے والے اور اللہ سے ڈرنے والے، وہ اولیاء اللہ نہیں جو اللہ واللہ اس طرح کی مجلسیں برپا کرنے والے، مداروں پہ جا کے میلے لگانے والے، مداروں پہ مجاور بن کے بیٹھنے والے، یہ اولیاء اللہ نہ تھے نہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم ہدایت کے متلاشی اور متمنی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج ہمارے شیخ کا موضوع ہے انشاءاللہ وہ واضح فرمائیں گے، اتحاد بین الامہ اور اختلاف اور اس کے اسباب اور ان کا حل، وہ انہی دو چیزوں کے اندر ہے کہ اللہ کی کتاب پہ آ کے جمع ہو جاؤ، سنت رسول اللہ پہ جمع ہو جاؤ، اللہ کی قسم کوئی اختلاف اور فتنہ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ جزائے خیر دے شیخ ماجد کو کہ انہوں نے ہمیشہ اس مسجد کے دروازے علماء کے لیے، وہ علماء جو پاکستان سے آئیں، ہندوستان سے آئیں، دنیا کے کسی کونے سے آئیں، انہوں نے ہمارے لیے، علماء کے لیے اس مسجد کے دروازوں کو ہمیشہ کھولا۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے آج کے مہمان محترم فضیلت الشیخ شیخ جرجیس انصاری حفظہ اللہ، کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے، یقیناً وہ حج کے لیے آئے ہیں، خیر ابھی میں ان سے پوچھ نہیں سکا لیکن میرا گمان ہے انشاءاللہ کہ وہ حج کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے جو اپنی عبادت کے لیے وہ وقف کر کے یہاں آئے تھے، انہوں نے اس میں سے وقت دیا، وہ یہاں تشریف لائے۔ اللہ ان کا یہاں آنا قبول فرمائے، اور جس طرح شیخ نے دعا کی میں اسی طرح دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارا ایک ایک قدم جو یہاں ہم چل کے آئے اس کے بدلے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارا یہاں بیٹھنا اس کو عبادت میں شامل فرمائے، ہمارے لیے قیامت کے دن باعث نجات بنائے، اور وہ قدم جو ہم چل کے اپنے گھروں کو واپس جائیں، اللہ ان قدموں کے بدلے میں بھی ہمیں ہمارے گناہوں سے معافی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فضیلت و شیخ معزز معقر جناب نعیم اللہ صاحب حفظہ اللہ وطولہ، یہاں تک مجھے مکہ سے لے کر آنے والے ہمارے محترم جاوید انصاری صاحب اور ہمارے دوست رفیق آزاد صاحب، اس مسجد میں تشریف رکھے ہوئے ہمارے معزز محترم سامعین حضرات، جدہ میں یہ میری آمد دوسری مرتبہ ہے. مجھے ٹھیک سے یاد نہیں تھا، ابھی جاوید بھائی نے جو تعارف کرایا تھوڑا بہت، اس سے مجھے پتہ چلا کہ شاید 2011 میں یہاں آیا تھا. لیکن اتنا یاد آ رہا ہے کہ یہاں محبت رسول کے موضوع پر، گناہ کبیرہ کے موضوع پر کوئی خطاب برا ہوا تھا. اس مرتبہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ دوبارہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور مقصد وہی تھا، حج کے لیے آنا. اور اس سلسلے میں ہم تھوڑا سا ڈیلے بھی ہوئے. پہلے ہم اپنے والدین کو یہاں بھیجنا چاہتے تھے حج کے لیے، پہلی مرتبہ جب حج کی بات آئی تو پاسپورٹ نہیں بن سکا والد صاحب کا حج کے پیریڈ میں، اور جب بن کر آیا تو وہ ڈیٹ ختم ہو گئی. دوسری مرتبہ جب پھر فارم بھرا حج کے لیے تو دوسرے سال میری والدہ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا، اور جب تک وہ بن کے آیا تب تک پھر ڈیٹ نکل گئی. اس سال پھر حج کے لیے کوشش کی لیکن ویٹنگ لسٹ میں آ گیا. شیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ کے پاس ہم لوگ گئے، خاص طور پر میں، اور میں نے کہا کہ اس مرتبہ آپ کسی طریقے سے بھیجیے. میرے پاس تو آپشن ہو سکتے ہیں، اگر اللہ نے زندگی دی تو آئندہ سال بھی جا سکتا ہوں، لیکن میرے والدین اب اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ پھر نہیں جا سکیں گے. تو وہ سفارت خانے میں گئے، سعودی ایمبیسی سے انہوں نے ویزا لگوایا، اور اس طریقے سے میں بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہاں تک بھیجا. اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ ایک خوشی عطا فرمائی کہ والدین کے ساتھ یہ سعادت حاصل ہوئی. اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے. یہاں آنے کے بعد تقریر یا کوئی خطاب یا کوئی لیکچر دینے سے پہلے 50 بار سوچنا پڑتا ہے کہ بات کو میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں. مجھے یاد ہے کہ پچھلی مرتبہ جب میں آیا تھا تو جدہ میں تو نہیں، لیکن کسی دوسرے علاقے میں، شاید دمام سائڈ میں، صرف 2 منٹ میں زیادہ بول دیا تھا اپنے ٹائم سے تو کچھ جرمانہ لگ گیا تھا. 1000 ریال یا 1500 ریال کچھ پلانٹی جیسی کچھ صورت ہوتی ہے، لگی. وہ ہم نے نہیں دی لیکن جس نے مجھے بلایا تھا انہوں نے دی بہرحال. تو یہاں آنے کے بعد بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے، مزاج کیا ہے، کیونکہ ایک چیز تو مجھے دیکھنے کو ملی ہے، سستیاں ہیں لیکن سمجھوتا نہیں ہے. اور اس بات کا احساس میرے والد صاحب کو بھی ہو رہا ہے کہ کوئی کس طرح نیت باندھ رہا ہے، کوئی
رفع الدین کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہے، کوئی پیٹ پہ باندھ رہا ہے، کوئی رفع الدین رکوع کے بعد بھی کر رہا ہے، رکوع کے بعد ہاتھ باندھ رہا ہے، چھوڑ رہا ہے. عجیب قسم کی وہ کشمکش میں ہیں. سمجھاتے سمجھاتے ہم لوگ پریشان ہیں ان کو. لیکن ایک چیز سے وہ متاثر ہیں یہاں کہ توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہے، اور اس بات سے وہ بہت خوش بھی ہیں. بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پکا سچا موحد بنائے، توحید پر قائم رکھے اور توحید ہی پر ہمارا خاتمہ ہو. ہندوستان اور پاکستان کی صورتحال اس سے دوسری ہے. شیخ نعیم اللہ صاحب پاکستان کے ہیں، واقف ہوں گے. میں ادھر بھی گیا ہوں اور 4 مرتبہ مجھے پاکستان بلایا گیا، لیکن ادھر بھی انڈیا سے تھوڑا سا دوسرا مزاج میں نے بدلا ہوا دیکھا. میرے پروگراموں میں وہاں سیکورٹی دے دی جاتی تھی مجھے، پولیس والے. میں نے کہا یار یہ سب چیزوں کی ضرورت؟ بولے آپ کو ہندوستان خیریت سے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. اور وہ میرے دائیں بائیں اپنا وہ لیے کھڑے رہتے تھے، اور جیسے ہی تقریر کرتے کرتے جوش آتا تھا اور دائیں طرف دیکھتا تھا تو سارا جوش ختم ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ تانے ہوئے کھڑا ہے. اور بائیں طرف دیکھتا تھا تو وہ وہی حال. سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہاں کی حکومت نے اگر ایسا احتیاطی قدم اٹھایا ہے تو یہ اچھی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ رعایت برتی ہے. لیکن ادھر بھی مجھے روکا نہیں گیا. جرجی صاحب آپ آئے ہیں، بولیے جو آپ کو بولنا ہو، ہم ہیں آپ کے ساتھ. میں نے کہا اتنی بھی چھوٹ مت دیجئے کہ بولنا ہو، جو بھی بولنا ہو بولیے. یہ لفظ جو میں بڑی وسعت ہوتی ہے، اس پر لگام کسیے. تو جہاں بھی پروگرام ہو یہ دعا ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ بار الہ کتاب و سنت کی روشنی میں بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں کتاب و سنت پر مبنی ہوں ان پر ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور خاص طور پر اس کے بعد والا وہ جملہ جو میرے موضوع سے ٹچ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آئے ایمانو والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاؤ. اور آگے جملہ کہا حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. انسان بہت سی چیزوں سے ڈرتا ہے. سانپ کے منہ میں انگلی نہیں دیتا ہے کہ یہ مجھے ڈس لے گا تو ہم مر جائیں گے. زہر سے بھی ڈرتا ہے، کھا لیں گے تو ہم مر جائیں گے. شیر سے بھی ڈرتا ہے کہ اس کے سامنے آئیں گے تو پھاڑ دے گا. آگ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ آپ آگ سے کے پاس کھڑے ہیں لیکن اس کو دیکھ کر بھاگ نہیں رہے ہیں، لیکن آپ اس میں جمپ بھی نہیں لگا رہے ہیں، چھلانگ بھی نہیں لگا رہے ہیں. اور آگ سے ڈرنے کا حق یہی ہے کہ آپ اس کے اندر چھلانگ نہ لگائیں. تو آپ جس طریقے سے ان اشیاء سے ڈر رہے ہیں اور ان کا حق جس طریقے سے ڈرنے کا ہے وہ آپ ادا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مجھ سے بھی کوئی ڈرنے کا حق ہے. یہ نہیں کہ بس اللہ بھاگو، سوئیے ہی نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. لیٹرین ہی میں نہ جائیں، نہیں اللہ دیکھ رہا ہے ہم کیسے کپڑا اتاریں. حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو اور ویسا ڈرو جیسا کہ تو اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور اس سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ ان کاموں کو آدمی کرے جو کام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، اور ان چیزوں سے بچے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کا جن سے حکم دیا ہے. اور اس کے بعد کہا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرو، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے
لیکن جب موت آئے تو اس حال میں آنی چاہیے کہ تم پورے کے پورے مسلمان رہو، اسلام کے اندر رہو پورے کے پورے. اور اس کے بعد جو جملہ کہا گیا ہے وہ جملہ ہندوستان اور پاکستان کے خاص طور پر مسلمانوں کے اوپر ایک ہتھوڑا سا لگتا ہے کہ یہ کون سی بات رہی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر، جمیعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم فرقوں میں مت بٹو. یہ ہتھوڑا ہے، ضرب ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ فرقوں میں بڑھ سکتے ہیں، اور دنیا میں 4 ایسے بزرگ آئے ہیں کہ جن کی طرف ہم اپنی نسبت کر سکتے ہیں. کوئی اپنے آپ کو حنفی کہلا سکتا ہے، مالکی کہلا سکتا ہے، شافعی کہلا سکتا ہے، حنبلی کہلا سکتا ہے، اور ان کی آڑ میں پھر جو فرقوں کی بنیادیں پڑیں، کوئی چشتی بنا، کوئی قادری بنا، کوئی رضوی بنا، کوئی شیعہ بنا، اور پھر معاملے وہاں تک پہنچے جہاں تک امید نہیں تھی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. علماء کا اتفاق ہے، مفسرین کا اتفاق ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل اللہ کی رسی سے مراد جو چیز ہے وہ ہے قرآن. قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور یہ اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے ہم اس وقت تک نہیں پکڑ سکتے ہیں، اور قرآن کو اس وقت تک ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک کہ ہم حدیث کا سہارا نہیں لیں. یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں، قرآن اور حدیث. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمیں صرف قرآن کافی ہے، گمراہ ہے وہ شخص، راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے وہ شخص. قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث بے حد ضروری ہے، ورنہ آپ چلیے قرآن کی اس آیت کو بتائیے آپ کیسے سمجھیں گے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، حرام ہے تمہارے اوپر مردار. انما حرم علیکم المیتۃ، حرام کر دیا گیا، حرام ہے تمہارے اوپر مردار، والدم اور خون. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ساری مردہ چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں، کوئی بھی مردہ چیز تم نہیں کھا سکتے ہو. قرآن نے ایک مطلق لفظ استعمال کیا، سارے مردے حرام ہیں تمہارے اوپر. لیکن کیا آپ مچھلی نہیں کھاتے ہیں؟ وہ تو مردہ ہے. یا مری ہوئی مچھلی اگر آپ کو مل جائے تو کیا وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے؟ یہ مردہ مچھلی کو آپ نے حلال کیسے جانا؟ قرآن نے تو سارے مردوں کو حرام قرار دیا ہے. پتہ یہ چلا کہ قرآن کی اس آیت کو ہم جیسا سمجھنا چاہیں یہ ضروری نہیں ہے اور یہ فرض نہیں ہے. ہم کو قرآن کی اس آیت کو ویسے سمجھنا ہے جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے 2 مردہ چیزیں حلال ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. قرآن کہتا ہے والدم، تمہارے اوپر خون بھی حرام ہے. سارا خون قرآن نے مطلقاً سارے خون کو حرام قرار دیا ہے. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہارے لیے 2 خون حلال ہیں، تم ان کو کھا سکتے ہو. الکبد والطحال، ایک کلیجی اور دوسری تلی. کلیجی کیا ہے؟ خون نہیں ہے. تلی کیا ہے؟ خون نہیں ہے. قرآن کی کو سمجھنے کے لیے ہمیں شریعت کی ضرورت، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس لیے کہ قرآن کو بغیر حدیث کے نہیں سمجھا جا سکتا ہے.
قرآن کہتا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دو. لیکن کتنا ہاتھ کاٹو؟ ایک انگلی کاٹو، دو کاٹو، تین کاٹو یا پانچوں کاٹو، گٹھے تک کاٹو، کوہنی تک کاٹو، پورا ہاتھ کاٹ ڈالو، دونوں ہاتھ کاٹے جائیں. یہ تو قرآن میں کہیں بیان نہیں کیا گیا. قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف آنا پڑے گا. قرآن کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زناکار عورت کو اور زناکار مرد کو 100 کوڑے مارو. قرآن نے مطلق جملہ استعمال کیا، جو بھی زناکار عورت ہو یا جو بھی زانی مرد ہو ان کو 100 کوڑے مارو. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتاتے ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو شادی شدہ مرد ہو اور وہ زنا کر لے یا شادی شدہ عورت ہو اور وہ زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے نہیں مارے جائیں گے، بلکہ اس کو پتھروں سے مار مار کے سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا. اس کو اس وقت تک پتھروں سے پیٹا جائے گا جب تک کہ اس کی روح نہ نکل جائے، جب تک اس کی جان نہ ختم ہو جائے. کنوارے مرد اور کنواری عورتیں، کنواری لڑکیاں اگر زنا کر بیٹھیں تو یہ سزا ان کے لیے ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے ان کو اپنے وطن سے باہر کر دیا جائے گا، 1 سال کے لیے ان کو شہر بدر بھی کیا جائے گا. میرے بھائیوں، بتانا میرا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے ہم جب پکڑیں گے تو حدیث کا سہارا لیے بغیر ہم قرآن کو مضبوطی سے نہیں پکڑ سکتے ہیں. تو اللہ نے جو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جمیعاً کا لفظ استعمال کر کے پوری دنیا کو جوڑ دیا، سارے کے سارے لوگ. یہ نہیں کہا کہ کوفہ والے کسی اور کو پکڑیں، بصرہ والے کسی اور کو پکڑیں، ہندوستان کے لوگ کسی اور کو اپنا امام بنائیں اور پاکستان کے لوگ کسی اور کو اپنا امام بنائیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جميعا کی شکل میں تاکید لا کر یہ بتا دیا گیا ہے کہ تم سب کو مل کر اللہ کی ایک رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا. جن لوگوں نے فقہ کی کتابیں پڑھی ہوں گی اور اصول فقہ خاص طور پر، تو ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ اس میں ایک چیز بتائی جاتی ہے مفہوم مخالف نکالنا، الٹا مفہوم نکالو. قرآن نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور فرقوں میں مت بٹو. قرآن یہ بتا رہا ہے جب تم قرآن کو اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو فرقے اپنے آپ مٹ جائیں گے، فرقے اپنے آپ ختم ہو جائیں گے. لیکن آج ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس کا الٹا مفہوم نکالیے آپ. آج ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان کا مسلمان آج ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑا ہے. سیدھا سیدھا مفہوم، اللہ کی رسی کو اگر کوئی مضبوطی سے پکڑ لے، یعنی قرآن و حدیث کو کوئی آدمی مضبوطی سے پکڑ لے تو فرقے مٹ جائیں گے، فرقے ختم ہو جائیں گے. آج ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے نہیں پکڑا ہے. یا یہ کہہ دیجئے کہ قرآن و حدیث کے بارے میں ہم یہ کہنا شروع کر دیے کہ یہ چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے، اور ہم ڈائریکٹ اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے تو ہمیں بزرگوں کو سمجھنا پڑے گا، ان کی باتوں کو دیکھنا پڑے گا، اور ان کی ہمیں آنکھ بند کر کے ان کی ہر بات ہمیں ماننا پڑے گی. ہمارے ہندوستان میں تو کہا جاتا ہے کہ قرآن کو واہ صاحب یہ لوگ ڈائریکٹ کیسے سمجھ، قرآن کو سمجھنے کے لیے تو 18 علوم کی ضرورت ہے. جب تک 18 علوم حاصل نہ کیے جائیں یہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. ہم قرآن کو سمجھنا چاہیں تو 18 علوم کی ضرورت ہے. اعلی حضرت صاحب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو تو 18 پاروں کے حافظ پہلے ہی سے ہو جائیں. وہ اپنی ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوئے تو ان کو 18 پارے یاد تھے. بریلی کی چھپی ہوئی کتاب سیرت اعلی حضرت اٹھا کر دیکھیے، 18 پارے ان کو یاد تھے.
اور بڑا عجیب مسئلہ ہے. عقل مندی دیکھیے, ان کے باپ نے جب پہلے دن ان کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا تو ان کے استاذ نے ان کو پڑھایا الف خالی, بے کے نیچے ایک نقطہ, تے کے اوپر 2 نقطے. تو اعلی حضرت صاحب کی فراست اور ذہانت کا اندازہ لگائیے. ان کا پہلا سوال تھا اپنے استاد سے, حیات اور شکل تو لکھنے میں دونوں کی ایک ہی ہے, بے اور تے, لیکن بے کے نیچے ایک نقطہ کیوں ہے اور تے کے اوپر 2 نقطے کیوں ہیں؟ اس سے نتیجہ نکال کر کہتے ہیں انہوں نے سمجھا ہے قرآن. لہذا آنکھ بند کر کے ان کی بات مانی جائے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا, اور تم فرقوں میں مت بٹو. دیکھیے قرآن نے کیسے فرقے مٹائے. قرآن کہہ رہا قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ فرما رہا قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو, یعنی قرآن اور حدیث دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو تو تم فرقوں میں نہیں بٹ پاؤ گے. اس لیے کہ کتاب و سنت پر جو عمل کرے گا اس سے فرقے مٹیں گے, بڑھیں گے نہیں. لیکن آج ہم بٹے ہوئے. قرآن کی دوسری آیت ذرا دیکھیے. فرقہ اگر مٹانا ہے, فرقہ بندی اگر مٹانا ہے, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں, فرقے اگر مٹانا ہے تو ذرا قرآن کی دوسری آیت کے اوپر آئیے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. بس اتنا ہی لیجیے. اور یہاں پر ایک نقطہ یاد رکھیے گا. 3 چیزوں کا بیان ہوا ہے. اے ایمانو والو تم اطاعت کرو اللہ کی, اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اور اطاعت کرو رسول کی, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور اطاعت کرو تم اپنے حاکم وقت کی, امیر کی. لیکن یہاں اولی الامر منکم کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں لگا ہے. غور سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اس نقطے کو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کے ساتھ اطیعوا, رسول کے ساتھ اطیعوا. اور پھر کہا کہ تم حاکم وقت کی, اپنے امیر کی بھی اطاعت کرو, لیکن اس کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں, صرف باء عاطفہ لا کر چھوڑ دیا. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور اطاعت کرو صاحب امر کی, حاکم وقت کی, امیر کی. اس لیے کہ امیر کی اطاعت مستقل اطاعت نہیں ہے. اللہ کی اطاعت مستقل اطاعت ہے جو آپ کو ہر حال میں کرنی ہے. رسول کی اطاعت مستقل اطاعت ہے جو آپ کو ہر حال میں کرنی ہے. راہ فرار نہیں ہے, بھاگنے کا راستہ نہیں ہے, آپ کو ہر حال میں کرنا ہے. لیکن امیر کی اطاعت آپ کو ہر حال میں نہیں کرنی ہے. امیر کی اطاعت آپ مشروط ہے, آپ اس وقت تک کریں گے جب تک امیر کتاب و سنت کے دائرے میں آپ کو حکم دے رہا ہے, قرآن اور حدیث کی کوئی بات آپ کو بتلا رہا ہے, تب آپ اس کی اطاعت کریں گے. اگر وہ کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی دوسرا کام کرنے کا اگر آپ کو حکم دے رہا ہے تو وہاں آپ اس کی اطاعت نہیں کریں گے. امیر کی اطاعت مستقل اطاعت نہیں ہے. اور پھر ایک بہت اچھی بات کہہ دی اللہ تبارک و تعالی نے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اور اگر کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو جائے, فی شیء نکرہ استعمال ہوا, کسی بھی معاملے میں, شرعی معاملہ ہو, دینی معاملہ ہو, نماز کا, آمین کا, رفع الیدین کا, زور سے بولی جائے, 3 طلاق ایک مجلس کی 3 مانی جائیں گی یا 1, 20 پڑھنی چاہیے کہ 8. جواب ہم لوگ دیتے ہیں. انڈیا میں پریشان ہم لوگ ہوتے ہیں, آپ تھوڑی پریشان ہوں گے. آپ تو پوری سعودیہ میں 8 ہو رہی ہیں, 3 لے کے 11. ہم لوگ وہی جواب دیتے دیتے پریشان ہیں, حرم میں 20 کیوں ہو رہی ہیں. میرے بھائیوں ذرا غور کیجیے آپ. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو جائے, اختلاف کرنا غلط نہیں ہے, اختلاف کا ہونا بھی غلط نہیں ہے, اختلاف پر ایک دوسرے کی مخالفت کرنا غلط ہے. امام ابو حنیفہ, تھوڑی دیر کے لیے مجھے کہہ لینے دیجیے, اتنی اجازت دیجیے کہ میں امام کہوں. سوال مت کریے گا کہ امام کیوں کہا آپ نے, میں نے اجازت مانگی, تھوڑی دیر کے لیے کہہ لینے. امام شافعی, امام مالک, امام محمد ابن حنبل, تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے آپ. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی یہ مسئلہ بتایا, امام شافعی کے نزدیک بالکل اس کی الٹا ہے.
لیکن کبھی بھی امام شافعی نے ابو حنیفہ کی مخالفت نہیں کی ہے. ہمارے ہاں تو تلواریں نکل آتی ہیں. کرفیو لگ جاتے ہیں, کرفیو. اور یہ کرفیو کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ میرے ساتھ یہ بہت معاملے ہو چکے ہیں. آدھی تقریر تو صحیح ہوئی, آدھی تقریر ہو ہی نہیں پائی, وہ کرفیو لگ گیا. بنے ہیں ایسے حالات, اور ایسے حالات باقاعدہ بنائے جاتے ہیں پہلے ہی سے, ورنہ اتنی جلدی پتھر کس کو مل جائے گا؟ ابھی کوئی بات کہی نہیں, وہ پتھر آنا شروع. یہ پتھر پہلے ہی سے پہنچا دیے جاتے ہیں. صاف طور پر کہا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر دین کے کسی بھی معاملے میں, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا, اگر تمہارے درمیان تنازع ہو جائے, اختلاف ہو جائے, تو تم اس اختلاف پر لڑو نہیں, مرو نہیں, مارو نہیں, کاٹو نہیں ایک دوسرے کو, بلکہ اس کا حل یہ بتایا جا رہا ہے, اس کا راستہ یہ بتایا جا رہا ہے. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اس کو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ. چل میرے مولوی کے پاس, وہ کہتا چل میرے مولوی کے پاس. مولویوں کے پاس جانے میں اعتراض نہیں, اگر کوئی یہ کہہ دے کہ چلو اللہ کے رسول کے پاس, چلو قرآن کے پاس, چلو حدیث کے پاس. یہ کیا بات کہہ رہے ہو تم؟ تمہارے اندر اتنی سمجھ ہے کہ قرآن کو سمجھ پاؤ گے, حدیث کو سمجھ پاؤ گے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. آگے والا جملہ اور خطرناک, إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ذرا غور کیجئے ان جملوں پر اور پھر اس کا الٹا مفہوم نکالیے. اگر اختلاف ہو جائے دین کے کسی بھی مسئلے میں تو تم اس کو پلٹ دو, اس کو لے جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. وہاں اولی الامر منکم ختم کر دیا. ذکر تو 3 چیزوں کا کیا تھا, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, اور حاکم وقت کی. لیکن اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کو حاکم وقت کی طرف بھی نہیں پلٹنا ہے. اگر تنازع پیدا ہو جائے تو صرف اس کے لیے سپریم کورٹ اگر کوئی ہے, عدالت اگر سب سے بڑی کوئی عدالت ہے تو وہ کتاب اللہ اور سنت رسول, اللہ اور اس کے رسول کی عدالت ہے. حاکم وقت اور امیر کی بھی عدالت نہیں. اور آگے کہا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اگر تم مومن ہو, ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت پر, تو کیا مفہوم نکلا؟ الٹا نکالو. اگر اللہ اور قیامت پر ایمان ہوگا تو اپنے اختلاف کا قضیہ اور اپنے اختلاف کا فیصلہ صرف قرآن اور حدیث سے کراؤ گے, اللہ اور اس کے رسول کی عدالت سے کراؤ گے. اور اگر اللہ پر اور قیامت پر ایمان نہیں ہوگا تمہارا تو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت کو چھوڑ کر تم دوسروں کی عدالت میں جاؤ گے. یہ مقصد ہے اور یہ مطلب ہے. کتنے مومن ہیں ہم اور آپ؟ جدہ میں بیٹھ کر قال اللہ اور قال الرسول کی آواز بلند کر لینا بہت مشکل کام نہیں ہے. خانہ کعبہ میں بیٹھ کر ایک اللہ کی عبادت کرو یہ کہہ دینا بہت مشکل کام نہیں ہے. مشکل کام یہ ہے کہ بریلی کے علاقے میں گھس کر یہ کہو. ایک بار کہا 6 دن جیل میں گئے, 6 دن پورے, اور ہم نے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا. گیا بھی ہوں جیل میں تو بریلی میں گیا ہوں, اور بریلی میں گیا تو ادھر ملے بھی وہی سب لوگ. پولیس والے کہتے ہیں ہم سے چلو یہاں تو سب کو کام کرنا پڑتا ہے, تم کیا کام کرو گے بتاؤ؟ میں نے کہا میں کوئی کام جانتا ہی نہیں ہوں, کروں گا کیا؟ بولے یہ کیا بات رہی, کوئی روٹی پکاتا ہے, کوئی جھاڑو دیتا ہے, کوئی برتن صاف کرتا ہے, تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں نے کیا ہی نہیں سب کام. تو کیا کرتے تھے تم؟ میں نے کہا مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں. پولیس والوں نے کہا بہت اچھا, ہمارے ہاں جیل میں نماز پڑھنے والوں کے لیے کوئی پڑھانے والا ہی نہیں ہے, یہ اچھا ہوا کہ تم آ گئے, چلو یہ. میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ چلو اچھا کام ملا. اب جب نماز پڑھانا شروع کر دی, 2 ٹائم کی نماز پڑھائی تو ہنگامہ ہو گیا. وہ لوگ کہتے ہیں اس کے پیچھے نہیں پڑھیں گے. کہا کیوں؟ کہیں اوپر نیت باندھتا ہے, رفع الدین کرتا ہے. ایپلیکیشن لے کے جیلر کے پاس گئے, جیلر نے ڈنڈا اٹھا کے سب کو مارا. کمینے, میں تمہارا مولوی کہاں سے لے کے آؤں؟ ان سے کہو گے اپنی بیوی کو طلاق دو یا جلاؤ یا مارو, تب ہم تمہیں.
ہم تمہارا مولوی کہاں سے لائیں؟ یہ صورتحال ہے. اور ایسے علاقے میں یہ کہنا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، مشکل کام. ادھر بھی میری مدد ہوئی. اب کچھ لوگوں کے تعویذ آبی جب اتروائے، کچھ لوگ جب بدلے، تو ہائی کمان، اعلی کمان تک بات پہنچی. اعلی کمان سے میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے، اعلی کمان تک، گدہ نشینوں تک. اور بریلی کے سب سے بڑی گدہ نشین وہاں تک آواز پہنچی. وہ لوگ میرے پاس ملنے جیل میں آئے، کہنے لگے کمپرومائز کر لو، ہم تمہیں جیل سے نکلوا رہے ہیں. 6 دن کے بعد انہوں نے ہی کہا کہ میں ان کو معاف کر رہا ہوں، ان کو چھوڑ دو. جیل میں بھی چین سے نہیں رہنے دیتے ہو. توحید وہ چیز ہے. کہا کہ فَإِن تَنَازَعْتُم، میں تھوڑا سا بھٹک جاتا ہوں چونکہ عادت ہے، انڈیا کا ماحول ذہن میں ہے. فَإِن تَنَازَعْتُم فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تم اس مسئلے کو، اختلاف کو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ دو. اختلاف کا ایک حل یہ بتایا. پہلا راستہ وہ کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقے مٹ جائیں گے. دوسرا حل یہ بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اختلاف اگر پیدا ہو جائے تو تم اس کو کہاں لے جاؤ؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ. آپ کو سب سے بڑا کسی کو ماننا پڑے گا، اور جب تک آپ بڑا نہیں مانیں گے فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے کے پاس چلو، میں کہوں گا کہ ہمارے بڑے کے پاس چلو. ہمارے بڑے کو تم بڑا نہیں مانتے ہو، تمہارے بڑے کو ہم بڑا نہیں مانتے ہیں. اس لیے کسی ایک پر اتفاق کرنا پڑے گا کہ بڑا کون ہے، جس کو تم بھی بڑا مانو اور جس کو میں بھی بڑا مانوں، ہم بھی بڑا مانیں. اور وہ ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. مجھے امید ہے کہ ان کو تو سبھی بڑا مانیں گے. اور جب ان پر اتفاق سب کا ہو جائے تو لیجئے قرآن کی آیت، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، فَلَا وَرَبِّكَ، انداز دیکھیے اللہ کا. فلا نہیں، ہرگز نہیں. وَرَبِّكَ، اے رسول تیرے رب کی قسم نہیں. ہر انسان کو متوجہ ہے، کیا نہیں، اے رسول تیرے رب کی قسم نہیں ہے. کوئی اہم بات، کیا بات؟ کہ لا یؤمنون، وہ مومن نہیں. کون مومن نہیں؟ اے نہیں، تیرے رب کی قسم نہیں. کیا نہیں؟ لا یؤمنون، وہ مومن نہیں. کون مومن نہیں؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو آپ کا فیصلہ آنکھ بند کر کے تسلیم نہ کرے، جو آپ کا فیصلہ بلا چو چرا تسلیم نہ کرے، وہ مومن نہیں. اور آپ کا فیصلے سے مطلب کیا ہے؟ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اور ایک ایک سنت اور ایک ایک حکم، جب تک وہ دل اور جان کی گہرائیوں سے جب تک تسلیم نہ کرے، وہ مومن نہیں. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ اپنے آپسی اختلافات میں، آپسی جھگڑوں میں، جب تک وہ آپ کو حکم نہ مان لیں، آپ کو فیصل نہ مان لیں، آپ کو جج تسلیم نہ کر لیں، وہ مومن نہیں. اور جج بھی کیسا؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ اپنی زبان سے جو فیصلہ کر دیں اس کے بعد ان کے دل میں کسی قسم کی تنگی، کسی قسم کی اکتاہٹ ان کے دل میں محسوس نہیں ہونی چاہیے. مثلا یہ زمین 2 لوگ لڑ رہے ہیں، یہ میری ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول جو فیصلہ کریں گے، حدیث جو فیصلہ کرے گی ہم مان لیں گے. حدیث کے مطابق اس آدمی کی زمین دے دی، لو چلو تمہاری. میرے مخالف کو زمین کا ٹکڑا مل تو گیا، یا رسول اللہ کا فرمان اس کا فیور کر رہا ہے اور اس کی طرف جا رہا ہے، اس کو مل، اور ہم مان تو رہے ہیں لیکن میرے دل مان رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی حدیث کہہ رہی تو لے جاؤ، ٹھیک ہے تمہارا، مان تو رہے لیکن میرے دل میں تھوڑی سی تنگی آ گئی، کاش یہ میرے حق میں ہوتا تو اچھا ہوتا.
مان تو رہے ہیں لیکن دل میں یہ آ گیا کاش یہ فیصلہ میرے حق میں ہوتا تو اچھا ہوتا, یا یہ زمین مجھے مل گئی ہوتی تو اچھا ہوتا, کاش رسول اللہ کا فیصلہ میرے فیور میں جاتا تو اچھا. ثم لا یجد فی انفسہم حرجا, یہاں پر بھی نکرہ استعمال ہوا. تھوڑا سا شائبہ, تھوڑا سا نقطہ, تھوڑی سی کدورت, تھوڑا سا نقطہ اگر تمہارے دل میں اس قسم کا پیدا ہو گیا, فیصلہ ماننے کے باوجود, تسلیم کرنے کے باوجود اگر یہ دل میں آ گیا یہ میرے لیے ہو جاتا تو اچھا, فرمایا مومن نہیں ہو سکتے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, جب تک اس کو پوری طریقے سے دل و جان کی گہرائیوں سے اس کو قبول نہیں کرو گے اور تسلیم نہیں کرو گے, مومن نہیں ہوگے. کتنی حدیثوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں, کتنے فرمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر ہو رہے ہیں کہ اس پر ہمارے بزرگ کے دستخط نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدہ کرتے تھے, دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے مسلم کی روایت ہے 3 بار پڑھتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی. سنن اربعہ کی روایت ہے آپ پڑھتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی. کتنے لوگوں کا عمل ہے, نبی کرتے تھے, نبی نے یہ سکھایا ہے. کتنے لوگوں کا عمل ہے, رسول کی حدیث اپنی جگہ پر ٹھیک ہے لیکن ہم نہیں مانیں گے اس لیے کیونکہ ہمارے بزرگ نے منع کیا ہے, ہم تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے بزرگ کی سگنیچر نہیں ہے. وہ ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی, میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. بخاری کتاب النکاح اٹھاؤ. آپ خاموش رہے, اس نے دوبارہ کہا آپ خاموش رہے, اس نے تیسری بار کہا. ایک صحابی بولے اللہ کے رسول وہ بار بار آپ سے کہہ رہی ہے شادی کے لیے اور آپ منع کچھ بول ہی نہیں رہے. آپ نے کہا میں نہیں کر سکتا. تو کہا اللہ کے رسول میرے ساتھ کر دیجیے. مزاج تھا. آپ نے اس سے پوچھا اس کے ساتھ کرو گی, کہا آپ نہیں کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ کر دیجیے. پوچھا مہر دینے کے لیے کیا ہے, یا تو دوسری ہے, پتہ نہیں ہمارے خواتین آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں آپ کے علاقے میں. مہر دینے کے لیے کیا ہے, کیا دو گے اپنی بیوی کو, وہاں پوچھتے ہیں یامہ ملے گی یا نہیں. راجدوت, اب تو R15 ایک نئی گاڑی چلی ہے 1,35,40,000 روپے والی انڈین R15 مانگتے. اللہ کے رسول نے کہا کیا دو گے, اس نے کہا وہ تو کچھ نہیں ہے. آپ نے کہا جاؤ تلاش کرو. لوٹ کے آیا, کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں ملا. آپ نے اس کو دوبارہ بھیجا التمس خاتم من الحدید, لوہے کی انگوٹھی مل جائے وہی لاؤ. لوٹ کے نراش آتے ہیں, کہتے ما وجدت خاتم من الحدید یا رسول اللہ, وہ بھی نہیں ملی. مایوس. آپ نے کہا مایوس کیوں ہو, کہا کچھ نہیں ہے. بخاری دوسرے الفاظ, کچھ نہیں ہے, کہا نہیں. کہا یاد آیا ایک چیز ہے. آئے ہے بتایا بھی تو کیا بتایا. آپ نے کہا ہے ایک چیز ہے, کہاں ہے, کہا کیا, کہا اندی ازار یا رسول اللہ, ایک لنگی ہے, سوتا ہوں تو پہن لیتا ہوں. آپ نے کہا چلو وہی دے دو اپنی بیوی کو مہر. کہا اللہ کے رسول پوری تو نہیں دوں گا, آدھی دے دو. آدھی پھاڑ کے دے سکتا ہوں, پوری نہیں دے سکتا. اللہ کے رسول نے کہا آدھی میں وہ کیا کرے گی, اس کے کس کام کی آدھی, اور پھر آدھی تیرے کس کام کی رہے گی. اس نے کہا پوری تو میں نہیں دوں گا. آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ قرآن تمہیں کتنا یاد ہے. کہا اللہ کے رسول سورہ ملک یاد ہے, سورہ حق یاد ہے, سورہ قیامہ یاد ہے, سورہ نبا یاد ہے, سورہ جمعہ یاد ہے, اتنی صورتیں یاد ہیں. کہاں. آپ نے پوچھا اس عورت سے اگر ان صورتوں کو مہر بنا دیا جائے اور تیرے ہونے والے شوہر کے پاس کچھ نہیں ہے, کیا تو انہی صورتوں کو مہر تصور کرے گی, مہر مان لے گی. اگر تیرا ہونے والا شوہر تجھے یہ سکھلا دے تو تجھے منظور ہے. کہنے لگی جس کے نکاح میں قرآن کی آیتیں اور صورتیں مہر بن جائیں, اے اللہ کے رسول اس سے زیادہ مبارک نکاح کس کا ہو سکتا ہے. یہ خطبے تقریروں میں یہ بیان کیے جاتے ہیں اور ہمارا وہ بھائی بھی بیان کرتا ہے دیکھو قرآن کی صورتوں کو مہر بنا دیا گیا. اللہ کے رسول نے نکاح پڑھا دیا, قرآن کی صورتوں کو مہر بنا دیا. حضرت ام سلیم کا نکاح میرے پیارے ساتھیوں ہو گیا صرف کلمہ شہادت لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اسی کلمے کو انہوں نے مہر مان لیا اور نکاح ہو گیا ان کا حضرت طلحہ کے ساتھ. اور یہ باتیں وہ نہیں ہیں, یہ باتیں وہ ہیں کہ جن کو ہمارے ہندوستان کے اندر دوسرے مسلک والے بھی پیش کرتے ہیں. لیکن جب نکاح کا موقع آ جائے اور کہا جائے کہ بتاؤ نبی اکرم نے ہاں قرآن کی آیتیں مہر
بنائی ہیں. ہاں کلمہ طیبہ کو مہر بنایا ہے. چلیے ہمارا نہیں ہمارا نہیں ہوگا. پھر بیان کیوں کیے؟ کہ حدیث تھی بیان کر دیا. تمہارے یہاں کہتے ہیں ہمارے امام صاحب نے حکم دیا ہے ہدایہ کتاب النکاح میں لکھا ہے اقل المہر 10 دراہم، 10 درہم سے کم میں مہر نہیں ہے. اگر 10 درہم سے کم مہر باندھو گے اور نکاح کر دیا تو یہ نکاح نہیں ہے. شوہر جب تک اپنی بیوی سے ملے گا وہ زنا کرے گا. حدیث ہے اپنی جگہ پر، اور ایسی بھی حدیث نہیں کہ جس کو تم مانتے نہ ہو، بیان بھی کرتے ہو لیکن مہر ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. یہاں کیوں رسول کی حدیث ہے اپنی جگہ پر لیکن ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہمارے بزرگ کے دستخط نہیں ہے اور سگنیچر نہیں. کہاں کی بات کرتے ہو؟ یہی کہی گئی، یہاں یہی بات کہی جا رہی ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. جب تک اس کو پوری طریقے سے آپ تسلیم نہیں کر لو گے. ایک اور اختلاف کو مٹانے کا ایک اور طریقہ وہ یہ ہے کہ ہم رسول کو بڑا مانیں. اور جب بڑا مانیں تو دیکھیے اللہ نے یہ بات صرف رسول کے تعلق سے کہی ہے. وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جو میں دوں وہ لے لو، لیکن اس نے یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ما اتاکم الرسول فخذوہ، لفظ ما پر غور کرو. جو کچھ بھی رسول تمہیں دیں، رسول ما اتاکم محمد نہیں کہا، ما اتاکم الرسول، رسول من حیث الرسول تمہیں جو دیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول کی حیثیت سے کچھ بولیں اور رسول کی حیثیت سے جب کوئی بات دے تو تم ان کو لے لو. فخذوہ، لے لو. رسول اللہ کی 2 حیثیتیں ہیں نا، ایک محمد ابن عبداللہ کی اور ایک محمد رسول اللہ کی. ابن عبداللہ کی حیثیت سے کوئی بات دے تو اس کو آپ لے بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لے سکتے ہیں، لیکن رسول ہونے کی حیثیت سے جب کوئی بات دیں گے تو اس کو آپ کو لینا پڑے گا ہر حال میں. جیسے ایک مثال رافع ابن خدیج کی وہ حدیث ہے جو امام مسلم لائے ہیں. کہتے ہیں کہ لما قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وهم یعبرون النخل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے، مکہ چھوڑ کے جب مدینہ آئے تو مدینے کے لوگ کیا کرتے تھے؟ کھجور کی قلم کاری کیا کرتے تھے. قلم کاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ نر کھجور کا گابا، یعنی وہ لوگ نر مادہ بنا لیتے تھے. یہ نر کھجور کا گابا ہے، یہ مادہ کھجور کا گابا ہے، اور دونوں گابوں کو ایسے ملا کر پھر زمین میں بوتے تھے، زمین میں ڈالتے تھے. ان کا عقیدہ یہ تھا، ان کا عقیدہ کہہ لو یا رسم کہہ لو، وہ یہ تھی کہ ایسا کرنے سے کھجوریں زیادہ پیدا ہوں گی. جیسے ہمارے ہاں یہ نر ہے یہ مادہ ہے تو بچے زیادہ ہوں گے. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ نر کھجور کا گابا ہے، یہ مادہ کھجور کا، دونوں کو ملا کے بوتے زمین میں ڈالتے تھے اور کیا رکھتے تھے ذہن میں؟ ایسا کرنے سے کھجوریں زیادہ پیدا ہوں گی. وہم یعبرون النخل، وہ تعبیر نخل کیا کرتے تھے، کھجور کی قلم کاری کیا کرتے تھے. جب اللہ کے رسول وہاں پہنچے تو ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے پوچھا ماذا تصنعون، یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ کننا نصنعوہ، اے اللہ کے رسول ہم تو برابر ایسا ہی کرتے آئے ہیں، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے قلم کاری ایسے ہی کرتے، ہم تو ایسے ہی زمین میں کھیتی باڑی کرتے، کھجور کو ایسے ہی زمین میں ہم بوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو لم تفعلوہ کان خیرا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو بہتر ہوتا، اگر تم ایسا نہ کرو تو بہتر ہوتا، اگر تم ایسا نہ کرو تو یہ اچھا ہوتا. مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں فترکوہ، صحابہ کرام تو بڑے عجیب تھے، نبی اکرم نے جو کہہ دیا ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے، اللہ کے رسول نے کہا نہیں کریں گے. وہ رسول کی زبان سے نکلا یہاں عمل، یہاں رسول کی زبان سے کوئی حدیث یہ بتائی جائے کہ رسول نے تو دیکھیں گے یہ وہابی کی ہے کہ دیوبندی کی ہے کہ بریلوی کی ہے کہ شیعہ کی ہے، اس پہ ہم وہ دیکھیں گے مہر کس کی لگی. تو آپ نے کہا اگر ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا. فترکوہ، انہوں نے چھوڑ دیا، کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے تو نہیں کریں گے. فترکوہ، ترک کر دیا، اس کام کو چھوڑ دیا. اب انہوں نے نر مادہ نہیں بنایا، جو ملا وہی بو دیا. اتفاق دیکھیے اسی سال کھجوروں میں کمی آ گئی، فنقصت، نقصان ہو گیا. جس سال انہوں نے ایسا کیا اسی سال کھجوروں میں بہت کم پیداوار ہوئی.
ہمارے ہاں کچھ 6 سال 7 سال 8 سال مسجدوں میں جائے شادی کے بعد اور بیٹا 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 نہ ہو اور ایک بار چلا جائے اجمیر یا بریلی یا بدایوں کچھوچھا کہیں بھی تو اڈے ہر جگہ لگے ہوئے اور مل جائے اس کو تو کیا کہتا ہاں مسجدوں میں دعاؤں میں وہ برکت نہیں ہے جو یہاں ہے، جو یہاں ہے عقیدہ اس کا اسی پہ اور جم جاتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا مزاج دیکھیے، کھجوروں میں جب کمی پیدا ہوئی تو انہوں نے اس کی شکایت اللہ کے رسول سے کیا کی، فَذَكَرُوهُ لَهُ، انہوں نے اس کو اللہ کے رسول سے بیان کیا۔ اللہ کے رسول دیکھو آپ نے منع کر دیا تھا میں مان گیا، جب ویسا کرتا تھا تو کھجوریں زیادہ پیدا ہوتی تھی، اور جب آپ نے کہا کہ ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا تو میں نے جب چھوڑا تو دیکھیے نقصان ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو الفاظ ادا کیے وہ دیکھیے کیا ہیں۔ مسلم کھولیے اور دیکھیے، آپ نے فرمایا انما انا بشر، تلواریں نکل آئیں گی لفظ بشر پر، انما انا بشر۔ آپ نے فرمایا اس موقع پر کہ سنو، اذا امرتکم بشیء من امر دینکم فخذوہ بہ، جب میں تمہیں تمہارے دین کی کوئی بات تمہیں بتاؤں، جب میں تمہیں تمہارے دین کے تعلق سے کوئی بات میں تم سے عرض کروں بتاؤں، فخذوہ بہ، تو تم اس کو فوراً لے لو، تم اس کو فوراً پکڑ لو، اس پر فوراً عمل کرو۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ، اور جب میں تمہیں تمہاری دنیاوی معاملات میں بحیثیت انسان اگر کوئی بات میں تم کو بتاؤں تو فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، تو میں بھی ایک انسان ہوں، میری بات لے بھی سکتے اور چھوڑ بھی سکتے ہو، لہذا اگر تمہیں نقصان ہوا ہے تو تم ویسا ہی کرو جیسا پہلا کرتے تھے، چھوڑ دو میری اس بات کو اور ویسا ہی تم کرنا شروع کر دو جیسا پہلا کرتے تھے، لیکن جب میں تمہیں دین کا کوئی معاملہ بتاؤں تو فوراً لے لو۔ یعنی جب میں تمہیں محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے کچھ بتاؤں تو اس کو چھوڑ بھی سکتے ہو اور لے بھی سکتے ہو، اور جب میں تمہیں رسول اللہ کی حیثیت سے کوئی بات بتاؤں تو تمہیں فوراً لینا پڑے گی اور فوراً عمل کرنا پڑے گا۔ یہی منظر تو سامنے آیا تھا مغیث اور بریرہ کے ساتھ۔ یہ تو دستور ہے نا، شوہر اور بیوی دونوں جب کسی کی غلام ہوں اور ان دونوں میں سے کوئی کسی کو آزاد کر دے، یعنی اگر شوہر پہلے آزاد ہو جائے تو وہ کسی آزاد عورت سے شادی کر سکتا ہے، اور اگر بیوی کو کوئی پہلے آزاد کر دے اور شوہر کو بھی آزاد نہ کرے تو بیوی اس کی ہے، تو وہ چاہے تو اس کے ساتھ رہے اور چاہے تو اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرے آزاد آدمی سے شادی کر لے۔ یہ شریعت کا مسئلہ تھا، اور ابھی بھی ہے، لیکن اب چونکہ غلام اور لونڈے اور خادمہ نہیں ہوتی ہیں اس لیے۔ تو مغیث اور بریرہ دونوں کسی کے غلام تھے، اور مالک نے بریرہ کو پہلے آزاد کر دیا، مغیث کو ابھی رکھے رہے، ان کو غلامی سے نجات نہیں دی۔ اب بریرہ خوش ہیں، چلو میں آزاد ہو گئی، اب میں ایک غلام شوہر کے ساتھ نہیں رہوں گی جو کسی کا غلام ہو، وہ دوسری شادی آزاد آدمی کے ساتھ شادی کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنا لیا۔ مغیث نے جب سنا تو وہ پاگل سے، مطلب وہ پاگل کا مطلب یہ نہیں جس طریقے سے ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، ایک جنون، کہتے ہیں عشق میں پاگل ہو گیا، تو وہ اپنی بیوی کی محبت میں دوڑ رہے ہیں، جہاں بیوی وہی مغیث، جہاں بریرہ وہی مغیث۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ اگر دیکھیں تو آپ کو تعجب ہوگا، یطوفو خلفہا کا لفظ موجود ہے، جیسے خانہ کعبہ میں طواف کیا جاتا ہے، چکر لگایا جاتا ہے، ایسے ہی مغیث بریرہ کا چکر لگا رہے ہیں، جہاں بریرہ وہی مغیث، جہاں بریرہ وہی مغیث۔ کسی نے خبر دی اللہ کے رسول کو، دیکھو مغیث کتنے دیوانے ہیں، مغیث بریرہ کی محبت میں کیسے ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا مغیث کی محبت دیکھ کر مجھے بریرہ کو سمجھانا پڑے گا۔ آپ نے بریرہ کو بلایا، بریرہ کو سمجھایا، بریرہ بہتر ہوتا کہ تم اپنے شوہر کو نہ چھوڑتی، دیکھو وہ کتنا دیوانہ ہے تمہارا، کیسا عاشق ہے تمہارا، کیسا محبوب ہے تمہارا، تمہارے پیچھے پیچھے وہ دوڑ رہا ہے، جا رہا ہے، تم نہ چھوڑو تو اچھا ہوتا۔ آپ نے یہ مشورہ جو دیا تھا وہ من حیث الرسول نہیں دیا تھا، ایک ابن عبداللہ کی حیثیت سے دیا تھا۔ مسئلہ وہی ہے، بریرہ آزاد مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہیں تو شریعت کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن نبی اکرم نے خیر خواہی کے طور پر مشورہ دیا اگر تم نہ چھوڑو تو اچھا ہو۔ تو حضرت بریرہ نے جو سوال کیا وہ امام بخاری اس طریقے سے نقل کرتے ہیں، حضرت بریرہ نے یہ پوچھا، اتأمرونی یا رسول اللہ،
جملہ دیکھیے کیا تھا, اتامرون یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ یہ حکم دے رہے ہیں کیا مجھے؟ یہ آپ کا حکم ہے کیا؟ اگر حکم ہے تو میں رسول کا حکم مان کر ابھی مغیث کے پاس چلی جاتی ہوں, اور مشورہ ہے تو اس کی دونوں حیثیتیں ہو سکتی ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں, حکم دے رہے ہیں یا مشورہ؟ تو اللہ کے رسول نے صاف کہا انما انا اشفع, بریرہ نہیں, حکم نہیں دے رہا ہوں, مسئلہ اپنی جگہ پر ہے. تم آزاد ہو چکی ہو تو چاہو آزاد مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہو, مغیث کو چھوڑ سکتی ہو, لیکن مغیث کی محبت مجھ پہ دیکھی نہیں جا رہی ہے, اس لیے میں تمہیں مشورہ دے سفارش کر رہا ہوں, سفارش مغیث کی تم سے کہ مغیث کو نہ چھوڑو تو اچھا ہے. تو حضرت بریرہ نے جو جواب دیا وہ دیکھیے کیا ہے, فلا حاجۃ لی فی, مجھے مغیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ آپ کا مشورہ ہے, بالفاظ دیگر آپ اپنے مشورے کو اپنے پاس رکھیے. کہتے نہیں ہمارے تو اور سخت جملے, آئے اپنا مشورہ اپنی جیب میں رکھ, چل بڑا آیا سمجھانے والا. بریرہ نے کہا کہ آپ اپنے مشورے کو کوئی ضرورت نہیں ہے مغیث کی مجھے. جب شریعت کا مسئلہ جو ہے میں اس پر میں گستاخی نہیں کر رہی ہوں, میں دین کا کوئی مذاق نہیں اڑا رہی ہوں, یہ اتھارٹی مجھے دین نے دی ہے لہٰذا میں دین کا فائدہ اٹھا رہی ہوں, اس اتھارٹی کا فائدہ اٹھا رہی ہوں. پتہ یہ چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں, ابن عبداللہ کی بھی اور رسول کی بھی. تو آپ نے فرمایا اذا امرتکم بشیء من امر دینکم, جب میں تمہیں دین کی حیثیت سے, رسول کی حیثیت سے کوئی بات بتاؤں تو فوراً لے لو, اور جب میں بشر ہونے کے ناطے سے کوئی مشورہ دوں, تمہاری دنیا کا کوئی معاملہ تمہیں بتاؤں, تو میں انسان ہوں, تم لے بھی سکتے ہو اور نہیں بھی لے سکتے ہو. یہاں اللہ نے کیا کہا, ما اتاکم الرسول فخذوہ, رسول تمہیں جو دے, محمد جو دیں یہ نہیں کہا, رسول تمہیں, یعنی من حیث الرسول وہ تمہیں جو دیں وہ لے لو, اور من حیث الرسول جن چیزوں سے روکیں اس سے رک جاؤ. ماں جو کچھ بھی دیں, ماں سمجھ رہے, جو کچھ اور جتنا دیں اتنا لے لو. ماں کے دو معنی, ماں جو کچھ دیں وہ لے لو, چاہے وہ تمہاری مرضی کے خلاف ہو چاہے وہ تمہارے مرضی کے موافق ہو, جو دیں وہ لے لو, اور جتنا دیں اتنا لے لو. رسول نے اگر مغرب کی 3 دی ہیں تو 3 ہی ہیں, 4 پڑھو گے تو گناہگار. رسول اللہ نے فجر کی اگر 2 فرض دی ہیں تو 2 ہی پڑھنا ہے, 3 پڑھو گے تو نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے پیارے ساتھیوں, اگر انگلیوں پر سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھا ہے تو تمہیں بھی انگلیوں ہی پر پڑھنا ہے, پتھر کی کنکریوں پر یا تسبیح کے دانوں پر نہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ وہ تمام چیزیں ہیں رسول جو دیں اور جتنا دیں اتنا لے لو, جو دیں وہ لے لو. ما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس سے روکیں اور جتنا روکیں اس سے رک جاؤ. رسول, کیونکہ اللہ جانتا ہے میرے رسول اپنی طرف سے کوئی بات کہتے ہی نہیں ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو. اتنی بڑی گارنٹی میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میرا رسول اپنی طرف سے کچھ تمہیں دیتا ہی نہیں. اس بات کی بھی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میرے رسول تب ہی بولیں گے جب تک میں ان کو نہ کہوں, میرے کہنے سے پہلے نہیں بول سکتے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, میرے رسول اپنی خواہش سے اپنے دل سے کچھ نہیں بولتے, وہ وہی بولتے ہیں جو عرش والا بولنے کے لیے کہتا ہے, وہ وہی بولتے ہیں جو جبرائیل ان کو بتاتے ہیں. اس لیے میرے رسول نے اپنی طرف سے کچھ دیا ہی نہیں, وہ جو کچھ بھی دیا ہم نے دیا, اس لیے میرے رسول تمہیں جو دے وہ لے لو. لوگوں اتنا بھی سن لو, اگر میرے رسول اپنی طرف سے کچھ کہہ دیں, اپنی طرف سے کچھ دے دیں, میری اجازت کے بغیر تمہیں کچھ دے دیں, میری مرضی کے خلاف کچھ دے دیں, تو جانتے ہو میں اپنے رسول کے ساتھ بھی کیا کروں گا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, اگر میرے رسول, اگر میرے حبیب اپنی طرف سے گڑھ کر, اپنی طرف سے بنا کر کچھ باتیں تم سے کہہ دیں, جو ہم نے نہ دی ہوں وہ تمہیں دے دیں, جو ہم نے نہ کہی ہوں وہ کہہ دیں, تو ہم کیا کریں گے. لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ, ہم ان کو داہنے ہاتھ سے پکڑ لیں گے, ہم ان کو داہنے ہاتھ سے. اللہ کا دایاں بایاں ہاتھ نہیں ہوتا, عقیدے کی ایک بات یاد رکھیے گا, اللہ کا دایاں اور بایاں ہاتھ نہیں ہوتا ہے, اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں.
اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، لیکن دائیں کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، کیونکہ وہ دائیں کام ہاتھ سے زیادہ کام کرتے ہیں تو دائیں ہاتھ کی پکڑ بائیں ہاتھ کی بنسبت زیادہ مضبوط ہوتی ہے. کوئی چیز آپ دائیں ہاتھ سے جتنی مضبوطی سے پکڑیں گے اتنی مضبوطی سے بائیں ہاتھ سے نہیں پکڑ سکتے ہیں، الا یہ کہ کوئی لیفٹ ہینڈر ہو، ورنہ دائیں ہاتھ کی پکڑ زیادہ مضبوط ہوتی ہے. تو یہاں یہ بتانا مقصد ہے اگر میری طرف سے اپنی طرف سے کوئی بات میرے رسول نے کہہ دی ہوتی تو ہم اس کو بھی داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے، نہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے، اور پھر کیا کرتے؟ ثم لقطعنا منه الوتين، ہم ان کی بھی گردن کاٹ ڈالتے، رگے دل کاٹ ڈالتے، ہم ان کو بھی نہیں چھوڑتے اور ان کی رگے جان رگے دل کاٹ ڈالتے. میرے نبی اپنی طرف سے بولیں تو اللہ کہہ رہا ہم ان کی بھی رگے دل اور رگے جان کاٹ ڈالیں، شہرک کاٹ ڈالیں. ہم جیسے ملا مولویوں کا اور انڈیا اور پاکستان کے ملا مولویوں کا کیا ہوگا؟ یہ بھی سنت. شب برات کا حلوہ دھڑلے سے کھاؤ سنت، 11ویں میں بریانی کی ڈیگیں کھاؤ سنت، اور کہنے لگے. اور ایک سے میرا بڑی کرری حجت ہوئی تو کہنے لگا یار نبی نے کھایا تھا، دانت شہید ہو گئے تھے. میں نے کہا کب ہوئے تھے؟ کہ جنگ احد میں. میں نے کہا جنگ احد تو شوال میں ہوئی، تو شعبان میں کیوں کھاتا ہے؟ جنگ احد تو شوال میں ہوئی ہے، عید کے مہینے میں ہوئی ہے، اور تو کھا رہے ہو شعبان میں 2 مہینے پہلے ہی ایڈوانس. صبر نہیں ہو رہا تمہیں؟ میں نے کہا نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تب کھایا، تو ایسے ہی کیوں کھا رہا ہے؟ کہہ رہا میرے نبی نے کھایا اس لیے کھا رہا ہوں. میں نے کہا نبی نے صرف زندگی میں ایک بار کھایا ہے، تو ہر سال کیوں کھاتا ہے؟ کہ جو کام میرے نبی نے ایک بار کیا میں پوری زندگی کروں گا، سنت ہے. ہم نے کہا نبی اکرم نے پیٹ میں پتھر تو کئی دن باندھے، وہ کیوں نہیں باندھتا ہے؟ کہنے لگا پتھر باندھنا مولوی کا کام، حلوہ کھانا ہمارا کام نہیں مولوی کا، اور پتھر باندھنا رسول کا کام. پتھر باندھنا نبی کا کام، حلوہ کھانا ہم جیسے مولوی کا کام. یہ کیا دلیل ہے، کیا مطابقت ہے اس واقعے سے؟ ذرا بتائیے تو صحیح. گرفت عید کی تھی، تم ہر سال کیوں کھاتے ہو؟ تو دلیل کیا دے رہا؟ جو کام میرے نبی نے ایک بار کیا وہ پوری زندگی کے لیے سنت کیوں نہیں ہوا؟ میں نے کہا جو ایک بار کیا وہ پوری زندگی کے لیے سنت ہے، جو کام کئی بار کیا اور کئی دن تک کیا، پیٹ پہ پتھر باندھے، وہ کیوں نہیں کرتا؟ تو کیا کہاں نبی، کہاں ہم نبی کر سکتے ہیں ایسا، ہم کہاں کر پائیں گے؟ وہ نبی تھے. کڑوا تھو، میٹھا ہڑپ. یہ مسئلہ ہے میرے پیارے ساتھیوں. قرآن نے راستہ بتایا، لا يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. یہ تو قرآن کی آیتیں تھیں، قرآن کی آیتیں جنہوں نے جس سے اختلاف کو مٹانے کا ایک راستہ بتایا. قرآن کو پکڑ لو مضبوطی سے، حدیث کو، رسول کی بات، سب سے بڑا رسول کو مان لو. رہی حدیث کی بات تو میرے بھائیوں وہ بھی کم نہیں ہیں. خود جن اماموں کا نام لیا جاتا ہے ان اماموں نے بھی نہیں کہا ہے کہ میرے نام پر تم دھڑے الگ الگ کر لو، بلکہ میں اگر یہ کہوں تو آپ کو تعجب ہوگا، سب سے زیادہ اختلاف اگر مٹایا ہے تو انہی بزرگوں نے مٹایا ہے. لیکن کرا کیا جائے؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے کو دیکھیے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آتا ہے. اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخۃ من التورات، تورات کا ایک نسخہ لے کر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول حاضی نسخۃ من التورات، یہ تورات کا نسخہ دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. فسکت، آپ خاموش رہے، نہیں بولے. جب خاموش رہے تو حضرت عمر فاروق نے سوچا شاید خاموشی تو ہے، غصے میں تھوڑی ہیں، خاموش ہیں تو خاموشی کو بھی اجازت مان لی، شاید اللہ کے رسول نہیں بول رہے ہیں کسی وجہ سے. تو انہوں نے کیا کیا؟ فجعل یقرأ، پڑھنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی یہ تورات ہے دیکھیے. آپ خاموش رہے، جب خاموش دیکھا تو پڑھنے لگے حضرت عمر. فجعل یقرأ، پڑھنے لگے. اور جب پڑھنا شروع کیا تو اللہ کے رسول کا کیا حال ہوا؟ ووجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، اللہ کے رسول کا چہرہ بدل گیا، متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا. ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے انار کا جوس نبی کی آنکھوں میں ڈال دیا ہو، آنکھیں اتنی سرخ ہو گئی. فنظر ابو بکر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نے جب دیکھا
اللہ کے رسول کا چہرہ بدلتے ہوئے، رنگ بدلتے ہوئے، تو فرمایا سکیلت کا سواکل یا عمر، آئے عمر تجھے کھونے والیاں کھو دیں. ہمارے ہندوستان میں جملہ بولا جاتا تیرا ستیہ ناش ہو. عمر کھونے والیاں کھو دیں. نبی کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہو تم؟ ما ترا ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کے چہرے پر نظر کیوں نہیں ڈالتے ہو؟ جو دیکھا رسول اللہ کا چہرہ. عمر فاروق نے تورات کا نسخہ بند کر کے فوراً کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولی. اے اللہ کے رسول، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غصے سے اور رسول کے غصے سے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اسلام سے راضی ہوں، دین تسلیم کرتے ہوئے، میں اللہ سے راضی ہوں اس کو رب مانتے ہوئے، میں آپ سے بھی خوش ہوں آپ کو رسول مانتے ہوئے. اے اللہ کے رسول، آپ رسول ہیں، اللہ کو رب مانتا ہوں، میں راضی ہوں. نہیں پڑھوں گا یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ جب دور ہوا تو آپ نے فرمایا عمر، جو تورات تم پڑھ رہے ہو یہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے، ولو کانا حیا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے لتبعنی، تو ان کو اپنی کتاب بند کرنا پڑتی اور میری اتباع کرنا پڑتی، میری غلامی کرنا پڑتی، میرے راستے پہ چلنا پڑتا. مٹ گیا اختلاف. موسیٰ بھی ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کرنا پڑتی. رسول کی زندگی میں اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو موسیٰ کی کتاب نہیں چلتی اور موسیٰ کا فرمان نہیں چلتا. تو رسول اللہ کے آ جانے کے بعد تمہاری قصے اور کہانیوں کی کتابیں چلیں گی، اور تمہارے وہ بزرگان دین جن کو تم نے رسول اللہ کی کرسی پر بٹھا کر اور اس کا اسپرنگ چلا کر اس کو اوپر کر دیا ہے، اور ان کا مقام اور ان کا درجہ رسول اللہ سے اوپر کر دیا ہے. علامہ کرخی نے لکھا ہے، پڑھیے، ہندوستان کے اندر وہ کتاب ملتی ہے، ادھر بھی ملتی ہوگی. علامہ کرخی نے لکھا ہے صاف طور پر کہ اگر کوئی حدیث میرے امام اعظم ابو حنیفہ سے ٹکرا جائے تو اس حدیث کی تعویل کر لی جائے گی، لیکن ہم اپنے ایمان کی بات کو غلط نہیں مان سکتے ہیں. یا تو یہ کہا جائے گا کہ حدیث منسوخ ہو گئی ہے، یا یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے کا علم نہیں تھا، یا پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ حدیث پہلے تھی اور بعد میں اس کا حکم منسوخ. حدیث میں تعویل کر لی جائے گی لیکن اپنے ایمان کے قول میں تعویل نہیں کی جائے گی. اب رہ کیا گیا ہے اور بچا کیا ہے رسالت کی کرسی پر بٹھانے کے لیے؟ اب کون سی حیا باقی رہ گئی ہے اور کون سی شرم باقی رہ گئی ہے؟ میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو کہ رسول کی حدیث کی تعویل کر لی جائے گی لیکن بزرگان دین کے اور اپنے امام کی تعویل نہیں کی جائے گی. بچا کیا ہے اسلام کے اندر؟ بچا کیا ہے اور رہ کیا گیا ہے؟ اور افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب آج بھی لکھنؤ کے ندوہ سے چھپتی ہو، دارالعلوم دیوبند میں جس کا سب سے بڑا کتاب خانہ موجود ہو، اور وہاں سے یہ کتاب چھپ رہی ہو، آج بھی چھپ رہی ہو. رہ کیا گیا اس کی بات؟ اتنا بڑا جملہ کہہ دینے کے بعد کیا رہ گیا؟ اگر میرے امام کی بات رسول سے ٹکرا جائے تو امام کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، رسول کی حدیث کی تعویل کر کے کچھ نہ کچھ بہانہ نکال لیا جائے گا. کیا رہ گیا؟ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی اور میری غلامی کرنا پڑتی. موسیٰ جیسے پاکیزہ رسول، مطہر رسول، اور آسمانی کتاب تورات، رسول کے آ جانے کے بعد جب آسمانی کتاب نہیں چل سکتی اور رسول کے آ جانے کے بعد موسیٰ کا حکم نہیں چل سکتا، تو محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد تمہاری یہ کتابیں کیسے چل سکتی ہیں جن کو تم نے شریعت کا درجہ دے دیا؟ قدوری دوسرے سال پڑھاؤ، شرح وقایہ تیسرے سال پڑھاؤ، در مختار چوتھے سال پڑھاؤ، فتاوی عالمگیری 5ویں سال پڑھاؤ،
اور چھٹے سال ہدایہ پڑھاؤ. 7 سال تک آپ فقہ کی ہر کتاب پڑھا کے مانج دیں اور دماغ میں بھر دیں, اور حدیث کا معاملہ آئے تو دورہ حدیث میں آخری سال جب بچہ 8ویں جماعت میں فضیلت کے سال میں آئے تو بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی حدیث کی 6 کتابیں لا کر طوطے کی طرح پڑھا دو. ہاں قد مر حاضر حدیث, قد مر حاضر حدیث, گزر چکی, نہ ترجمہ نہ تشریح کچھ نہیں. جب 1 سال تم حدیث پڑھاؤ اور فقہ 7 سال پڑھاؤ تو حدیث سے دور نہیں ہوگا بچہ تو کیا ہوگا؟ یہی محبت ہے میرے پیارے ساتھیوں. غور کیجیے آپ, ارباز ابن ساریہ کی اس روایت کو آپ یاد کریے. کہتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح, ایک دن ہم نے اللہ کے رسول کے پیچھے صبح کی فجر کی نماز پڑھی, فجر کی نماز. اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے رسول نے ہم کو نصیحت کی. فوعظنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب. آئے ہے حدیث کے الفاظ پر ذرا نظر ڈالیے. فجر کی نماز ہے اور فجر کی نماز پڑھائی اللہ کے رسول نے, اور رسول اللہ نے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد لوگوں میں کچھ درس دیا, خطبہ دیا, اور خطبہ بھی ایسا تھا فوعظنا موعظة بلیغة, بڑا بلیغ اور فصیح خطبہ تھا. اور خطبہ بھی ایسا تھا کہ ذرفت من العیون, ہر انسان کی آنکھ سے آنسو نکل پڑا, آنسو بہہ پڑے آنکھوں سے. ووجلت منها القلوب, اور دل دہل گئے, دل لرز گئے. جب اللہ کے رسول خطبہ دے کر فارغ ہوئے فقال قائل یا رسول اللہ, تو ایک کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول کان ھذی موعظۃ مودع, آج تو آپ کا خطبہ سن کر ایسا لگ رہا ہے جیسے رخصت ہونے والا رخصتی سے پہلے کچھ وصیتیں کرتا ہے, جیسے اللہ کو پیارا ہونے والا, اللہ کے پاس جانے والا کوئی آدمی انتقال سے پہلے کچھ وصیتیں کرتا, بیٹے یہ حصہ تمہارا, بیٹے تم یہ کرنا, بیٹے تم میرے جانے کے بعد یہ, یعنی نصیحتیں وصیتیں کرتا ہے. اے اللہ کے رسول آپ کا خطبہ ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے کوئی وصیت کرنے والے کی وصیت ہو. فاوصنا, اے اللہ کے رسول ہم کو کچھ اور وصیت کیجیے, ہم کو کچھ اور سنائیے, ہم کو کچھ وصیت کیجیے. اللہ کے رسول نے اس کی عبادت ٹالی نہیں, فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان کان عبدا حبشیا, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنے کی, اللہ سے ڈرتے رہنا. اوصیکم بتقوی اللہ, اللہ سے ڈرنا. والسمع, اور کتاب و سنت کی بات کو غور سے سننا, قرآن کی بات کو غور سے سننا. والطاعہ, اور اطاعت کرتے رہنا. وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا, اگرچہ تمہارے اوپر کوئی کالا کلوٹا, کوئی حبشی غلام ہی مسلط ہو جائے اور وہ تمہارا امیر منتخب ہو جائے تو تم اس کی بھی اطاعت کرنا, اس کی بھی تو اس کو بھی بات تسلیم کرنا. وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا, اس کی بھی اطاعت کرنا ہے. لیکن منہج وہی ہونا چاہیے, کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہو. حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ لوگوں کو جمع کیا. الفاروق, علامہ شبلی کی اٹھائیے, لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے جب جمع کیا لوگوں کو تو اندازہ لگایا, دیکھیں یہ کتنے بہادر ہیں. پوچھا لوگوں نے مجھے اپنا امیر بنایا ہے, میں اگر تمہیں کبھی قرآن و حدیث سے ہٹ کر, کتاب و سنت سے ہٹ کر اگر کوئی دوسری بات, دوسرا کام کرنے کے لیے کہوں جو کتاب و سنت میں موجود نہ ہو تو تم کیا کرو گے؟ سب خاموش. حضرت عمر نے کہا میں نے پوچھا کیا کرو گے, کیا میری اطاعت کرو گے یا نہیں؟ بس دوسری بات پوچھا. ایک نوجوان کھڑا ہوا, کہا عمر کتاب و سنت سے ہٹ کر ذرا کوئی بات کہہ کر تو دیکھ. حضرت عمر نے ڈراتے ہوئے انداز میں کہا کیا کرو گے تم؟ اور وہی سننا چاہتے تھے اس کی زبان سے. اس نے کہا عمر تیری تلوار چھین کر تیری گردن اڑا دوں. حضرت عمر بیٹھے تھے چٹائی پر کھڑے ہو گئے, اور اللہ ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے. جب تک ایسے لوگ رہیں گے کوئی بھی کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی دوسرا کام کرنے کی جرت پیدا نہیں کر سکتا. یہ تھے کچھ کام اگر انہوں نے ضرورت کے پیش نظر کر دیے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا درجہ پا جائیں گے. میں اس اشارے کی طرف, اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں.
وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ تمہارے اوپر کوئی حبشی غلامی مسلط ہو جائے اس کی بھی اطاعت کرنا. اور پھر فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اور اس سے پہلے یہ جملہ فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا، میرے انتقال کے بعد جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ ان قریب بہت اختلاف دیکھے گا. ان قریب فسیرى، فعل مضارع پر سین داخل، ان قریب بہت اختلاف دیکھے گا. من یعش منکم بعدی، میرے انتقال کے بعد تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے وہ بہت بڑا اختلاف دیکھیں گے. من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا، وہ بہت بڑا اختلاف دیکھیں گے، جیسا کہ آج ہندوستان اور پاکستان کی سرزمین سے نمودار ہے اور دکھائی دے رہا. بہت بڑا اختلاف دیکھیں گے. اور اس اختلاف کا حل کیا ہوگا؟ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. منہج بتایا، فرقے کا نام نہیں، جماعت کا نام نہیں بتایا، بلکہ منہج بتایا ہے. ایسی صورتحال میں تم میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا. تمسکو بہا، مضبوطی سے پکڑ لینا. عضو علیہا بالنواجذ، دانتوں سے داڑھ سے جکڑ لینا، چھوڑنا نہیں میری سنت کو، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو. اور پھر آگاہ کر دیا ایاکم والمحدثات الامور، بدعتوں سے پرہیز کرنا اور بدعتوں سے بچتے رہنا. بدعت برداشت نہیں. جیسے شرک اللہ کو گوارا نہیں، بدعت محمد رسول اللہ کو گوارا نہیں. پانی پلائیں گے حوض کوثر پر اور ایک قوم جب دوڑی ہوئی چلی آ رہی ہوگی، من مر علیہ شربا، جو میرے پاس آئے گا پیے گا. من شرب لم یظمأ بعدہ، جو ایک بار پی لے گا اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی. پورے عرصہ محشر میں، عرصہ محشر میں پیاس ہی نہیں لگے گی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک قوم آئے گی، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ، ایک قوم دوڑتی ہوئی، کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے پانی پینے کے لیے. فرشتے ایک دیوار کھڑی کر دیں گے، یحال بینی و بینہم. کہاں جا رہے ہو میاں؟ ہٹو، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول پانی پلا رہے، میں پانی پینے جا. تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول کہیں گے آنے دو، آنے دو. یعرفونی وعرفوہم، حدیث کے الفاظ دیکھو بخاری کے. یعرفونی وعرفوہم، آنے دو ان کو، یہ مجھے جانتے ہیں، میں انہیں جانتا ہوں. اللہ کے رسول کیسے جانتے ہیں؟ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. وضو بناتے نماز سے پہلے، پیشانی چمک رہی ہوگی، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ناک. پتہ چلا کہ بدعتی کے بھی اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. آپ اعضائے وضو کے چمکنے سے پہچان لیں گے یہ میرے امتی. آنے دو. فرشتے کیا کہیں گے؟ کیوں؟ کہ یعرفونی وعرفو، یہ مجھے جانتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں. تو فرشتے کہیں گے آپ نہیں جانتے. انک لا تدری، جملہ دیکھیے، انک لا تدری ما حدثوا بعدک. اے اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہی نہیں، آپ صرف ان کی پیشانیاں دیکھ رہے ہیں، ان کو اپنا امتی سمجھ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کے انتقال کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے اندر کتنی بدعتیں اور نئی نئی کتنی چیزیں نکال لی تھیں. اللہ کے رسول کہیں گے میرے دین کو بدل دیا تھا؟ فرشتے ہاں. تو اللہ کے رسول بھی کہہ دیں گے سحقن سحقن لمن غیر دینی، جس نے میرے دین کو بدلا اس کو میری نظروں سے بھی دور کر دو. ہٹاؤ، نہیں پلائیں گے پانی، دور کر دو. علم غیب کا مسئلہ ختم، حاضر و ناظر کا مسئلہ ختم. عقیدے کی بھی اصلاح ہو رہی ہے. پہلے آپ کہیں گے میں ان کو جانتا ہوں، یہ مجھے جانتے. جب فرشتے کہیں گے آپ نہیں جانتے، آپ کے بعد انہوں نے کیا ایجاد کیا کیا دین میں نئی چیزیں نکالی. تو اللہ کے رسول کہیں گے اگر یہ دین کو بدلنے والے تھے تو دور کر دو. اگر اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو جانتا ہوں، میں ان کو، اور یہ مجھے، اور جب فرشتوں کے کہنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ دور. اچھا یہ بدلنے والے جب حاضر و ناظر ہیں تو آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے، اور علم غیب ہوتا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ فرشتوں نے ان کو کیوں روکا. عقیدے کی بھی اصلاح کر لو، بدعتی نہیں جائے گا. تو آپ نے اختلاف کا حل کیا بتایا؟ میرے انتقال کے بعد بہت بڑا اختلاف دیکھو گے، بس تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے. اس حدیث پر بھی غور کیجئے.
اگرچہ اس کو مرسلن بیان کیا گیا ہے، لیکن میرے بھائیو حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین، دو چیزیں، اور اس پر بھی گارنٹی کیا دے رہے ہیں؟ ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے. لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں. لن کہا، ایک ہوتا لا تضلوا، ایک ہوتا لن تضلوا. فعل مضارع پر لن داخل. ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے. کب تک؟ ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے. جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے. مفہوم مخالف ادھر بھی نکالیے. جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. آج ہم گمراہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے نہیں پکڑا. اللہ کے رسول نے پھر بتایا وہ دونوں چیزیں کیا ہیں. کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری میری سنت. ذرا اس حدیث پر بھی غور کیجئے. لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. میری امت کے اوپر ایک ایسا زمانہ، میری امت اور بنی اسرائیل، جو ایک زمانہ میری امت پر بھی وہ زمانہ آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا تھا. حسب النعل بالنعل، جیسے پیروں میں پہننے والے جوتے برابر ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، ایسی میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا. دونوں ایک ہی نقش قدم پر چلیں گے. بلکہ پھر آپ نے وضاحت فرمائی ہے حتیٰ ان کان منہم من اتی علی امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک. اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا، اعلانیہ، اعلانیہ مطلب چوراہے پر، اعلانیہ مطلب کھلم کھلا، اعلانیہ یعنی سر عام. اگر بنی اسرائیل کے کسی شخص نے زنا کیا ہوگا، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہندوستان اور پاکستان کے ماحول میں کوئی بڑی بات نہیں رہ گئی، لیکن اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا اس کے لیے بہرحال ابھی سوچا جاتا ہے. اور ہندوستان کی ٹیلی ویژنوں میں خاص طور پر جس طریقے کی عریانیت دکھائی جا رہی ہے، اگر یہ کنڈیشن رہی تو بڑی بات نہیں ہے کہ ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ بھی منہ کالا کرے، کیونکہ سوائے شہوت بھڑکانے کی اور کوئی چیز نہیں دکھائی جاتی. کہا کہ میری امت میں اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا، لکان فی امتی من یصنع ذلک، تو ایسا میری امت کے اندر بھی ہوگا. اور اس کے بعد آپ نے یوں ٹرن لیا. ان بنی اسرائیل تفرقت علی 32 ملتاً، بنی اسرائیل 73 فرقوں میں بٹی تھی. وتفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. ایک قدم آگے، ہم چھوٹے باپ کے بیٹے نہیں ہیں، بڑے باپ کی اولاد ہے. بنی اسرائیل میں 72 تھے تو ہم 73 بنا کر دکھائیں گے. آپ نے کیا کہا؟ بنی اسرائیل میں 72 تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. لیکن آگے کے جو جملے کہے اس جملے کو دیکھیں، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے کے سارے جہنمی، صرف ایک جماعت، ایک ملت، ایک جماعت جنت کے اندر جائے گی. قالوا من ہم یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے جو پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے، یہاں پر بھی آپ نے اس جماعت کا نام نہیں بتایا ہے، لیکن منہج بتایا ہے، اصول بتایا ہے، ضابطہ بتایا ہے. آپ نے فرمایا وہ کون ہوں گے جنت میں جانے والے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. ہمارے اذان کے بعد جو ہے سلام، اذان سے پہلے بھی اور اذان کے بعد بھی سلام پڑھا جاتا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ایک موقع پر مجھے پتہ نہیں چلا یہ کس کی مسجد، اذان ہو رہی تھی، نماز جلدی سے میں نے کہا گاڑی روکو، گھس گیا اندر. جیسے اندر گھسا تو وہ اذان کی بات کہنے لگا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میں نے ارے پھنس گئے، آج ہم کہاں گئے. اذان سے پہلے والی نہیں سن پائے تھے، گاڑی میں تھی، اذان کے بعد والی سن لی. اب بھاگنا بھی اچھا نہیں تھا، میں نے کہا چلو پڑھ لیتا ہوں، بعد میں دوہرا لوں گا. پڑھ تو لیا نماز پڑھنے کے بعد، لیکن وہ مجھے جانتا تھا پڑھانے والا، ہنستا ہے.
اس کے کہا کہ آج تمہاری نماز ہو گئی میرے پیچھے؟ میں نے کہا ہوئی تو نہیں ہے لیکن میں دہراؤں گا. کہنے لگا دہراؤ گے تو پھر آئے کیوں، پڑھے کیوں؟ میں نے کہا ہو رہی تھی اس لیے پڑھ لیا، کیونکہ جماعت ہوتے ہوئے دوسری جماعت کرنا میں نے اچھا نہیں سمجھا. فتنہ آپ کہو گے فتنہ پھیلا رہا ہے. میں بولا پڑھ کے دیکھو. میں نے کہا لوگ تو یہ سمجھیں گے میں سنت پڑھ رہا ہوں، تم کو میں جتا کے پڑھوں گا. بار بار تو آئے کیوں تھے؟ ہم نے کہا میں دیکھنے آیا تھا. اب مجھے کہنا پڑا یہ بات. میں نے کہا میں دیکھنے آیا تھا کہ تم لوگ سلام، یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ سلام پڑھتے کیوں ہو. تو میری سمجھ میں نہیں آیا، نہ میں نے کسی کتاب میں تمہارے دیکھا کہ سلام کیوں پڑھتے ہو. تو میں نے سوچا کہ آپ سے پوچھ بھی لیں گے، تھوڑا سا علم میں اضافہ ہو جائے گا میرے. تو آپ جو سلام پڑھتے ہو صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میں اس لیے آیا تھا کہ یہ پوچھ لوں آپ سے. بولا صحیح بتانا تمہیں نہیں معلوم. میں نے کہا لوگوں نے کہا تو بہت سی باتیں ہیں لیکن مجھے اوریجنل اور حقیقت بات نہیں معلوم. بولا جہاں سلام پڑھا جاتا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اس لیے ہم یہ جملے پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو میں نے کہا تو اذان سے پہلے بھی؟ تو کہا کہ اذان سے پہلے ہی تو ہم پڑھتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ لیتے ہیں. اذان سے پہلے اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ تشریف لاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ پھر تم نے نماز کیوں پڑھائی؟ کیا؟ میں نے کہا جب اذان سے پہلے آپ نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا ہے اور رسول اللہ آ گئے، تشریف لا گئے اور تمہارا عقیدہ بھی ہے، تو اس کا مطلب یا تو میرے نبی نے نماز نہیں پڑھی یا پڑھی، دونوں میں سے ایک بات ہوگی. اگر نہیں پڑھی تو کیا نبی اکرم زندہ نہیں ہے؟ اور زندہ ہیں تو نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اور پڑھی ہے تو کیا تمہارے پیچھے پڑھی؟ کیا میرے نبی کی اب یہ حیثیت رہ گئی ہے کہ وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور تم جیسے لوگ میرے نبی کی امامت کرو گے؟ کہ نبی کے مصلی پر حضرت ابوبکر صدیق جیسی شخصیت بھی جاتی تھی تو کپ کپاتی تھی اور لرزہ طاری ہو جاتا تھا کہ میں محمد رسول اللہ کے مصلی پر کھڑا ہوں تو کیسے؟ اور ان کی بیٹی عائشہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کے نبی میرے باپ سے نماز مت پڑھوائیے، وہ بہت رقیق القلب ہیں، وہ بہت کمزور دل کے ہیں، جیتے جی آپ کی زندگی میں آپ کے مصلی پر کھڑے ہونے کا حوصلہ نہیں، تم کیسے کھڑے ہو گئے؟ میری یہ بات آس پاس کے لوگوں نے جو وہاں تھے بڑی غور سے سنا، لیکن مولوی جو تڑپنے لگا مچھلی کی طرح، جاؤ فتنہ پھیلانے. ارے وہ تو پردہ کر گئے. میں نے کہا جو کام عورتیں کرتی ہیں وہ رسول کر گئے؟ پردہ کر گئے مطلب یہ؟ میں نے کہا مطلب بتاؤ پردے کا کیا ہے؟ عورتیں پردہ کرتی ہیں نا. ارے مطلب وہ زندگی سے پردہ. میں نے کہا زندگی سے پردہ کر گئے تو یہ ہوا نا انتقال کر. ارے پھر تم انتقال کر پردہ کر گئے. میں نے کہا پردہ مجھے بتاؤ کیا ہے؟ پردہ کر گئے، عورتیں پردہ کرتی. ارے مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا سے پردہ کر گئے. میں نے کہا یار اسی کا نام تو موت ہے. تم کچھ بھی کہو دنیا سے پردہ کر گئے، اس کا مطلب یہ کہ وہ دنیا میں نہیں ہے. کہنے لگا کہ ابھی بعد میں ہم اپنے حجرے میں بیٹھ کے آپ سے بات کریں گے. میں نے کہا جب سب لوگ سننے لگے تو کہتے ہو بات کریں گے. تو میرے پیارے ساتھیو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کو دیکھیے، تمسکوا علیہا بالنواجذ بہا کو دیکھیے، عزوا علیہا بالنواجذ کو دیکھیے. یہ ساری چیزیں اختلاف کا خاتمہ کر رہی ہیں. اختلاف کا بہت سے لوگ ہندوستان سے جڑے ہیں، بہت سے لوگ پاکستان سے جڑے ہوں گے. میں یہاں آنے کے بعد بہت سوچتا ہوں کیونکہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں اتباع سنت اور اس طریقے کی تقریر کرنے کے بعد نتیجے اچھے نہیں نکلے. مجھے وہ دور بھی یاد ہے اپنی زندگی کا جہاں جماعت اہل حدیث کی 400 لڑکیوں کو طلاق دے دی گئی تھی صبح اٹھ کر. کس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں؟ ہم جی رہے ہیں. کہا تمہارے مولانا ہم کو مسلمان، جبکہ اس میں لفظ ہی نہیں آ رہا مسلمان کا، لیکن نہیں، جب ہم تمہاری نظر میں جاؤ طلاق طلاق، 400 لڑکیوں کو طلاق دی اس ماحول میں. لیکن لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں وہاں کے اپنی بہنوں کی طلاقیں برداشت کر لی، اپنی بیٹیوں کی طلاقیں برداشت کی. لیکن کہا جرجیت صاحب میں نے اب سمجھا ہے مسلک کیا ہے، اب سمجھا ہے کہ قرآن کیا ہے، اب سمجھا ہے حدیث کیا ہے. میں جانتا ہوں آپ لوگ مجھ سے بہت محبت رکھتے ہیں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اہل حدیثوں کا یہ جذبہ مجھے بہت پسند بھی آتا ہے کہ ڈائریکٹ وہ مجھ کو بھی ٹوکتے ہیں. کمیاں
ایک کمی تو بالکل صاف طور پر ظاہر بھی ہوتی ہے اور اس پر ہزاروں طور پر مسئلے پوچھے جاتے ہیں، اس کو کوئی آدمی جائز نہیں کہہ سکتا ہے، نہیں کہنا بھی چاہیے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو میں جانتا ہوں کہ وہ متبادل نہیں بن سکتا ہے، مقدمے جھیلے۔ ہمارے ہاں زمین میں زلزلہ بھی پیدا ہوتا ہے تو چیکنگ یہ ہوتی ہے کہ اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے، اور پکڑا جاتا ہے داڑھی والوں کو، اور دیکھیے کیا صورتحال کر دی گئی ہے۔ ابھی تک جھیلا ہے میں نے مقدمہ، ابھی تک نجات نہیں ملی، ہر مہینے پابندی کے ساتھ گئے، اور بمبئی کا وہ مرا جب، جس کی وہ سنتے ہو آپ اپنے موبائلوں میں نام نہیں لے سکتا، جب چند دنوں پہلے جب مرا تب مقدمے سے نجات ملی ہے۔ 20 سال مقدمہ جھیلا ہے، 20 سال۔ میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم بچاؤ کا کوئی راستہ ہے، آپ کو دل کی تسلی نہیں دے رہا ہوں، جو غلط ہے وہ ہے، لیکن خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ پوچھتے ہیں مسئلے۔ وہاں تو زبان بند کر دی جاتی ہے، نہیں جو کہہ دیا کرو۔ آج آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں یہاں سے جا رہا ہوں 20 اکتوبر کو، آپ اپنے کام میں لگے رہیں، اللہ کرے زور بیاں، زور قلم، زور تحریر اور زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ میرا پہلا پروگرام یہاں سے جانے کے بعد 25 اکتوبر کو پٹنہ میں ہے، مہوا کوئی ہے پٹنہ کے آس پاس، یہاں لوگ ہوں گے بہار کے۔ ابھی پٹنہ کا سب سے بڑا IPS ادھیکاری جو ایک DM کا درجہ رکھتا ہے، الحمدللہ ہمارے مسلک سے جڑا ہے، منصور نام ہے ان کا، منصور صاحب، لوگ جانتے ہوں گے۔ اور اس شخص کا میرے پاس فون آیا، IPS ادھیکاری کا، جرجی صاحب ضرورت ہے، اور ہمارے یہاں کے دیوبندی اور بریلوی آپ کو سننا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کرفیو، بولے میں ہوں نا یہاں کا ذمہ دار IPS ادھیکاری، کتنی پولیس چاہیے لگا دوں گا۔ الحمدللہ دعا کریے شخص کے لیے کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھے۔ ضرورت ہے ویسے لوگوں کی، ایسے لوگ اگر کتاب و سنت کے شیدائی بن جائیں تو ہم لوگوں کو بھی جرأت ہو بولنے کی، ہمت ہو بولنے کی۔ میرے بھائیوں، 25 اکتوبر کے بعد پھر خیر آباد اور لکھنؤ ان علاقوں میں، میرے بھائیوں میں بس اتنا کہنا چاہتا تھا۔ بس آخری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ترمذی شریف کی وہ حدیث بھی تھی، لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، منصورین اس کی مدد بھی کی جاتی رہے گی۔ لا تزالو، زالہ کا لفظ آیا ہے، اور اہل علم جانتے ہیں کہ زالہ کا لفظ تسلسل بلا انقطاع کے لیے آتا ہے، ایسے تسلسل کے لیے آتا ہے جس میں انقطاع نہ پایا جاتا ہو۔ جیسے کہنا ہو کہ زید امیر ہے، کہا جائے گا زید غنی، زید امیر ہے، لیکن کہا جائے کہ زید ہمیشہ سے امیر رہا ہو، کبھی غریب نہیں ہوا، ہمیشہ سے امیر، تو کہا جائے گا عربی میں ما زال زید غنیا، زید ہمیشہ سے امیر رہا، اس کے اوپر غریبی کبھی نہیں آئی ہے، ما زال زید غنیا، ہمیشہ سے امیر رہا، غنی رہا۔ لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، منصورین اس کی مدد ہوتی رہے گی، لا یضرهم من خالفهم، کوئی بھی مخالف ان کا کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی شخص، کوئی بھی جماعت ان کا کچھ نہیں کر سکتی، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے، یعنی قیامت کی صبح تک وہ ہمیشہ حق پر رہے گا، اور قیامت تک ان کا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ اس کے بعد امام احمد ابن حنبل نے کیا لکھا ہے، نوٹ، لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں اور یہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا ہے، قال احمد ابن حنبل
اس حدیث کو نوٹ کرنے کے بعد احمد ابن حنبل نے لکھا ہے کہ وہ ایک جماعت جو ہمیشہ حق پر رہے گی وہ کون سی جماعت ہوگی؟ صاف الفاظ میں لکھا ہے ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من هم، اگر وہ جماعت اہل حدیث نہیں ہے، اگر وہ اصحاب الحدیث کی جماعت نہیں ہے، اگر وہ کتاب و سنت پر چلنے والی جماعت نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ کون سی جماعت ہے۔ یعنی یہ جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسی جماعت حقہ میں بنا دے، اللہ ہم سب کو اسی جماعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اختلاف کتاب و سنت کی روشنی میں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بھائی بھائی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تصویر رکھیں انشاءاللہ بھی شیخ کے قرآن کے تعلق سے آپ سے 3 سوال ہوں گے، وہ کتاب و شکل میں آپ کے نام ملیں گے۔ یہ شیخ نعیم اللہ صاحب آپ سے سوال پوچھیں گے، اس کے بعد وہ جواب دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت اختصار کے پیش نظر میں مختصر سوال، سب سے پہلے اتحاد کے لیے جو بنیادی اصول بیان کیا گیا قرآن میں اور اس کے لیے شیخ بیان ہوا ہے کاروں کی حکم ہونا دوبارہ دہرا دوں، اتحاد کے لیے کون سی چیز بنیادی اور اساسی حیثیت کی حامل ہے اور اس کے لیے شیخ نے کون سی آیتیں نازل کی ہیں؟ بارک اللہ فیکم۔ آگے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بات کو توجہ سے سنا گیا ہے، اسی لیے ہمارا یہ سوال کرنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے اسی لیے ہوتا ہے کہ پتہ چلے کہ کون مجبوری میں بیٹھا ہوا ہے اور دلجمعی سے اور پوری توجہ کے ساتھ بات کو سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے جو حدیث شیخ نے بیان کی، جس کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا آواز کیا جس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل رہ گیا، اس حدیث کے راوی کون سے صحابی ہیں؟ بارک اللہ فیک۔ تیسری جو سب سے آخر میں شیخ نے روایت بیان کی ہے، اس کی نام کی روایت بیان کی جو آخر میں سب سے روایت بیان کی ہے شیخ نے، اس کا حوالہ شیخ نے کس کتاب کا دیا ہے؟ دوسرا سوال کر لیے اور پہلے ہاتھ اٹھائیے گا، دوسرا سوال کیا پہلے ہاتھ اٹھائیے بعد میں بولیے۔ اس طرح شیخ نے بیان کیا وہ حدیث اور بریرہ کے حوالے سے، وہ دونوں میاں بیوی دونوں کا جو سلسلہ تھا اس کے حوالے سے جو قصہ بیان کیا وہ کس کتاب کا حوالہ دیا گیا؟ آپ کھڑا کریں، چلے آپ آ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔